بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ملتان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نوری۔ اس صبح میں آپ کو کہتے ہیں جناب کیسا جا رہا ہے آپ کا دن؟ یقیناً اچھا ہی جا رہا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں موسم کی تو موسم اس ٹائم جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے۔ گرمیاں آ رہی ہیں تو ہمیشہ کی طرح یہ بات کروں گی کہ گرمیوں میں جو ہے آپ نے ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا موسم ہے تو اسپیشلی جو پرندے ہیں ان کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایک کوشش کیا کریں کہ پانی کا ایک باؤل جو ہے وہ لازمی اپنے گھروں کی چھتوں پر یا آپ اپنے گھر کے لان میں بھی جو ہے وہ لازمی رکھ دیا کریں، جس سے پرندوں کو جو ہے پانی وہ پی سکیں، کچھ دانہ بھی ڈال دیا کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا وہ کہتے ہیں نا لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے اتنا آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، اور جتنا آپ پرندوں کا خیال رکھیں گے اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، اور آپ کو جو اپنی خود کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو ایک خوشی ملتی ہے اس کا تو بس ایک الگ ہی انداز ہے۔ تو اسی طرح اپنی زندگی کو جو ہے وہ انجوائے کریں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں اور پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے ساتھ مسعود عارف بٹ صاحب موجود ہیں جو کہ فلم ایگزیبیٹرز ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب صدر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے روہی کے رپورٹر وسیم شہزاد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں وسیم؟ اور کیسی رہی آپ کی؟ ہاں بالکل، ایک خاص عرصے کے بعد دوبارہ آپ کے شو کا حصہ بن کے علیحدہ ہی تازگی جو ہے وہ آ جاتی ہے، کیونکہ صبح کے وقت اٹھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، لیکن آپ کا واحد شو ہے جو صبح کے وقت اٹھاتا بھی ہے، اور ساتھ ایک چارمنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی دیکھتے ہوئے سارا گھر سے یہاں تک پہنچتے ہیں، جس میں پرندوں کی چہچہاٹ سے لے کے اور سبزے سے لے کے اور تمام جو ہے وہ عنصر وہ موجود رہتے ہیں۔ ایک تازگی کا احساس جہاں آپ کا شو دلواتا ہے، وہیں پھر آپ جیسے آ کے یہاں پہ خوبصورت چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اور رہنائیاں جو ہیں وہ شامل حال ہو جاتی ہیں زندگی میں۔ سر آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی عید کیسی گزری؟ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت اچھی عید گزری ہے۔ اچھا، وہ کیونکہ عید تو گزر جاتی ہے لیکن عید کا ایک جو اگلا ہفتہ ہے نا وہ اسی طرح اسی میں ہی رہتا ہے، اور عید کا سامان ہی بندہ رہتا ہے، کیونکہ ابھی بھی لوگ اسی طریقے سے ان کی سیر و تفریح چل رہی ہے، آپ کے جو ہے گھروں میں آنا جانا اسی طرح بحال ہے۔ ابھی بھی اگر جو کچھ لوگ رہ گئے ہیں وہ ایک دوسرے کو عید مبارک کے لیے جو ہے وہ کالز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا وسیم؟ ابھی تک یہ سلسلہ قائم ہے، پھر نیکسٹ ویک میں جا کے پھر آپ کو احساس ہوگا اچھا ابھی عید گزر گئی ہے، اب آپ جو ہے روٹین کی آپ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ کے مطابق تو منگل تک چھٹیاں تھیں اور کل سے ورکنگ ڈے جو ہے وہ سٹارٹ تھا، لیکن یہ فائنل ورکنگ ڈے جو ہے وہ منڈے سے ہی سٹارٹ ہوگا، منڈے سے ہی لوگ ابھی بھی جو ہے وہ اس طرح۔ اچھا، کیونکہ روٹین سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہر بندے کو، اور یہ میں سمجھتی ہوں یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ صبح صبح ابھی ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ روٹین ہماری ابھی سیٹ ہو رہی ہے، صبح صبح اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم تو رمضان ٹرانسمیشن میں تو ہمارے یہ ہوتا ہے چلے صبح کی نیند پوری ہو جاتی تھی، پھر آپ آ جاتے تھے آپ ٹرانسمیشن میں تو وہ ٹائم پورا ہو جاتا تھا، اور سحری کے لیے جو ہے ساری رات کا جاگنا، پھر دن میں سونے والا عنصر تھوڑا سا شامل ہے، لیکن آہستہ آہستہ روٹین جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، آج ہمارے ساتھ مسعود صاحب ہیں، تو ان سے آج ہم بات کریں گے جو ہمارے یہاں کے سینما گھر ہیں وہ کتنے تھے، اب لوگوں کے جو رجحان ہے اس طرح سینما کی طرف وہ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے، تھوڑے اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور وسیم سے ہمارے ملتان کی ٹاپ سٹوریز جو ہوں گی وہ ان سے ڈسکس کریں گے۔ سر سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں نا کہ اس ٹائم جو ملتان میں کتنے جو ہیں وہ ٹوٹل سینماز ہیں موجود ہیں، اور کتنے تھے، ختم ہو چکے ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ میں بھی اس سے پہلے ملتان میں تقریباً 19 کے قریب سینما گھر تھے، لیکن ایسا ڈاؤن فال آیا کہ اب تقریباً 3 سینما گھر رہ چکے ہیں، ایک ریکس سینما ہے، ڈریم لینڈ سینما، یونیورسل ہے۔ سنی اسٹار والے یہاں انہوں نے اپنی فرنچائز بنائی تھی، نقصان کی وجہ سے وہ بھی چھوڑ گئے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ پاکستان میں جہاں جہاں سنی اسٹارز کی وہ فرنچائزیں تھیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس فلم بینوں کو دینے کے لیے کوئی پروڈکٹ نہیں ہے۔
प्रोडक्ट इसलिए भी नहीं है कि अब एक साल में हमारे पास 7 या 8 फिल्में आती हैं। इस ईद के ऊपर तकरीबन 9 फिल्में ऐसी थी जो रिलीज़ हो चुकी हैं। अब जो 52 हफ्ते साल के बनते हैं उसमें हमारे पास कोई ऐसी खातर खा फिल्म नहीं है, और जो फिल्में आई हैं वो भी बदकिस्मती से वैसा बिजनेस नहीं कर सकी जो हमें तवक्का थी। इससे पहले हमसाया ममालिक की फिल्में आती थी, लोगों ने सिनेमा का रुख करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो भी मामला नहीं है। हम कोई हमसाया ममालिक की फिल्म को मैं सपोर्ट नहीं करता, हमें ऐसी फिल्मों से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारे कल्चर, हमारे मज़हब और हमारी इक़दार के वो ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे प्रोड्यूसर ऐसी फिल्में प्रोड्यूस करें कि जिसे फिल्म भी देखने आए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो हुक्मरान तबका, आप उसे ले सकते हैं, उन्होंने एक मोबाइल की शक्ल में अनसेंसर फिल्में, नेकेड फिल्में और ये तमाम कल्चर जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उन्हें घरों में दे दी है, जिससे हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। सिनेमा में जहाँ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, मुल्तान के वो फोकल पर्सन शायद वो डोगर साहब हैं, वो हर शो पे फिल्में चेक करते हैं। आपके नुमाइंदे यहाँ जो भी हैं, वसीम साहब हैं, वो भी जाके गाहे बगाहे फिल्मों को मॉनिटर करते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जहाँ मॉनिटरिंग का सिलसिला बड़ा जामे वाज़े है, वहाँ से हमने फिल्में ख़त्म करके मोबाइल के अंदर दे के लोगों की, हम अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। ये हम कोई फ़ायदा नहीं दे रहे अपनी नस्ल को। तो हुकूमत को तो ये चाहिए ना कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि अगर सिनेमा में फिल्में हैं जिन्हें वो चेक करते हैं, सब कुछ होता है, उसके लिए एक पूरा पैरामीटर्स मौजूद है, उसके मुकाबले में हमारे जो हुकूमत की जो भी उमरा हैं, जो भी इसमें मुलव्वस बंदे हैं, उन्होंने दूसरी तरफ पैरेलल एक साइड पे ऐसी चीज़ें दे दी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सिनेमा के डाउनफॉल की ये बहुत बड़ी वजह। अच्छा, वाकई अभी हम जिस वसीम आप भी जाते रहे होंगे, आपकी बीट भी ऐसी है, हम थिएटर्स की भी सूरत हाल देखते हैं, हम सिनेमाज की भी सूरत हाल देखते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप वहाँ पर? सिनेमा में किसी न किसी ज़ुमरे में मुझे फैमिली नज़र आ जाती है, थिएटर में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है फैमिली का। और जिस तरीके के साथ थिएटर हमारे मोल्ड हुए, सिनेमा भी ज़ाहिरी बात है इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन थिएटर्स जिस तरीके से हमारे पास अब एक ख़ास तबका है जो थिएटर देखने के लिए आता है, जिसमें कोचवान साइड और इस तरह के लोग जो हैं वो शामिल हैं। एक दौर था कि हमारी फैमिलीज़ जाया करती थी, हमारे अब्बा व अजदाद का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा थिएटर्स के साथ। एक कम्युनिकेशन टूल के तौर पे थिएटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता था, जिससे हम अखलाकी सबक भी ले रहे होते थे, और जो हमने कोई भी नई कैंपेन करनी थी उसके अंदर हम थिएटर को यूज़ किया करते थे, और थिएटर पायदार भी रहा। और बड़े बड़े हमने जो है वो रमी काश्मीरी से लेके इम्तियाज़ ताज तक और बड़े नाम जो है हमने थिएटर से निकाले। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ जब हमने थिएटर को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसे मुजरा कल्चर या मैं कमर्शलिज़म का नाम दूँ, तो वहाँ से थिएटर का ज़वाल शुरू हो गया, और फिर एक ख़ास जो कम्युनिटी थी आपकी वो थिएटर से दूर हो गई। आप चाह के भी उस कम्युनिटी को दोबारा वापस नहीं ला सकते, क्योंकि थिएटर के ऊपर जो टैग लग चुका है, फैमिली कभी पसंद नहीं करती कि वो बैठ के थिएटर में जो है वो कोई ड्रामा देखे। आपको किसी ना किसी ज़ुमरे में कोई नई अच्छी फिल्म अगर कोई ऐसा हो जाए, वैसे शाद नादिरी होती है और इस वक्त भी पाकिस्तानी 2-3 फिल्म आई हैं, अगर कोई अच्छी फिल्म आ जाए तो आपको सिनेमा में फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट नज़र आएगा, लेकिन थिएटर में सिरे से ही फैमिली आपके पास मौजूद नहीं है। हमें राइटर्स को देने के लिए कोई खासा खातिर खा बजट होना चाहिए और एक अच्छे राइटर्स होने चाहिए, और हमने थिएटर्स को चलाने के लिए थिएटर्स को डायरेक्टर के बजाय प्रोड्यूसर्स के हाथ में दे दिया है। प्रोड्यूसर जो अमाउंट सबको फराहम कर रहा होता है वो अपनी मनपसंद अदाकारा को फ्रंट पे रखता है, और जाहिर बात है एक किरदार अपने बूढ़े का कराना है ना, तो उसके लिए असूली तौर पर तो एक बुजुर्ग खातून होनी चाहिए जो इस किरदार को निभाए। लेकिन आप एक जवान ही लड़की की उससे गाना भी करा लें, उसकी 2 लट्टी सफ़ेद करके उससे बूढ़े का भी किरदार करा के वो पैसे भी बचा लें, तो फिर जाहिर बात है जब आप सारे काम एक ही बंदे से करा रहे हैं तो फिर वो कॉन्सेप्ट सही तरह से डेवलप नहीं होता, ना उसकी थीम सही तरीके से मैनेज हो पा रही होती है। तो अब तो कमर्शलिज़म के ज़ुमरे में थोड़ा बहुत थिएटर बच गया, और विजिलेंस कमेटी इसके ऊपर मॉनिटरिंग भी रखे हुए है, लेकिन मुल्तान में थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी शहरों में ये कल्चर कम है। और थिएटर्स में गिफ्टिंग भी हो रही होती है, फूल भी फेंके जा रहे होते हैं, इनामात जो हैं वो भी हो रहे होते हैं। मुजरा कल्चर एक वो होता है जो हम
پرائیویٹ مجرا کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اس کی آڑ میں تھیٹر کی آڑ میں ہو رہا ہے. اگر یہ چلتا رہا تو پھر فیملیز جو کبھی بھی نہیں آئیں گی. اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے موقع ہی نہیں ہے نا. اچھا، یہ آپ کے ہو گیا کہ فلم اگر کوئی اچھی مووی آ گئی ہے تو لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مووی لازمی جا کر دیکھیں. اچھا، تھیٹرز کا جس طرح تھا کہ آرٹس کونسل میں آپ کا پراپر ایک کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ جو ہے وہاں پر کیا جاتا تھا، تو فیملیز آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے دیکھنے کے لیے، لیکن اب وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اس پہ مزید ہم بات کریں گے لازمی. ناظرین، جیسے کہ موسم کی بات ہو رہی تھی تو چلتے ہیں پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما، شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت جو ہے اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے. آج علل صبح سے ہی ملتان کا موسم کافی زیادہ خوشگوار دیکھا جا رہا ہے، ہوا چل رہی ہے. البتہ بارش کا جو امکان ہے وہ ظاہر نہیں کیا جا رہا. موسم ابر آلود رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور ہلکی گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو آج شہر اولیا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت ملتان کا آج 22 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب گزشتہ کئی دنوں کی طرح آج بھی قدرے کم ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ 42% پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان کا گزشتہ کئی دنوں کی طرح آج بھی قدرے آلودہ ہے، جو کہ 130 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی کیا سٹینڈنگ ہے تو ملتان آج دوسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان میں بارشوں کا ایک نیا سپیل داخل ہوگا، جس سے ملتان کا موسم کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا اور یہ جو بڑھتی ہوئی گرمی ہے، بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے، اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئے گی. آئندہ 24 گھنٹوں کے اگر حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے، ہلکی گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. البتہ بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سینماز کی، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں، ابھی آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ میم اس میں قصور جو ہے نا وہ ہم سب کا ہے. حکومت سے ہم امداد نہیں مانگتے. ایک تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے عوام کو فقیر بنا دی ہے. ہمسایہ ممالک کے بندے چاند گاڑی پہ جانے کا افتتاح کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم یا سابقہ وزیر اعظم وہ مختلف انکم سکیم کے لیے کھڑے ہیں، وہ افتتاح کر رہے ہیں. آٹا فری دینے کا افتتاح کر رہے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے اور حکومت ہمارے اوپر ایک احسان تھوپ رہی ہے کہ جناب ہم نے آپ کو آٹا دیا. آٹے والی تو یقین کریں ایک عجیب سی صورتحال جو ابھی تک لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں. میم ہم نے عورت کا تقدس نہیں کیا، ہم نے عورت کو بے پردہ کر کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیا. آپ اب بھی ملتان، میں ملتان میں ہوں اس لیے میں ملتان کی بات کروں گا، آپ جائیں اسٹیڈیموں میں، باغوں میں، بینکوں کے باہر عورتیں سکلنگ بیبی لے کے کھڑی ہیں امداد کے لیے. ہماری یہ پالیسی کے فقیر، ایک تو یہ خود فقیر ہے ہماری حکومتیں، IMF کو رونا روتی ہیں جی امداد آ رہی ہے، امداد آ رہی ہے. آ بھی جاتی ہوگی، کہاں جاتی ہے؟ یہ کھا جاتے ہیں. یہ جو ہمارے 3 ستون ہیں نا ہماری ریاست کے، یہ کھا جاتے ہیں. کڑی جو شرائط ہیں IMF کی، اس کے لیے ہم سفید پوش لوگ، غریب لوگ پیٹرول مہنگا لے کے، آٹا مہنگا لے کے، ہر چیز مہنگی لے کے ہم جو وہ قسطیں اتارتے ہیں. یہ ہمارا ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم یہ قرضے لے کے اوپر والے کھا جائیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو پاک آرمی کے جو جوان ہیں اور ہمارے کچھ ججز جو ایماندار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک ٹھہراؤ میں ہے. ہمارے ججز جو ہیں وہ ملازم ہیں، ہمارے قاضی منصف وہ بندے ہیں جو ہم جنہیں سامنے لانا نہیں چاہتے کہ حکومت کے خلاف فیصلے نہ آ جائیں. یہ جتنی بھی بھاگ دوڑ آئین کو لے کے یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، انہوں نے باسکٹ بال آئین کو بنایا ہوا، جہاں فائدہ ہوا تو آئینہ آگے، جہاں کچھ نہ ہوا تو وہاں
ہم مسلمان ہیں, ہمارا سب سے بڑا آئین قرآن پاک ہے, اور اس کا آپ لب لباب قرآن پاک احادیث کا نکالے, وہ ہے انسانیت کی خدمت. لیکن یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں جو انسانیت کی خدمت کا رونر ہو رہے ہیں. جہاں تک سینمے لائن کی بربادی کا تعلق ہے, یہ خود بھی یہ ذمہ دار ہے. کیوں یہ پہلے انہوں نے ہمسایہ ممالک کی فلمیں ریلیز کرنے کی اجازت دے دی, لوگوں نے جوک در جوک پیسے لگا کے ملٹی پلیکسز میں یا پلازوں میں سینمے بنائے. ایک دم سابقہ حکومت نے وہ پالیسی وڈرا کر لی, کشمیر کو اٹھا کے پلیٹ پہ رکھ کے انڈیا کو دے دیا. بیانوں کی حد تک, میں خود بھی کشمیری ہوں, میری نیشنلٹی کشمیر کی ہے, کشمیر ان کے حوالے کر دیا. ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ آپ چلنے دیتے, کسی نہ کسی ٹائم میں ہم جاتے, سارے جاتے, قبضہ کر لیتے. انہوں نے وہ پالیسی کو ختم کرنے کے لیے, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ انڈیا کی فلمیں بند کر دیں. بھئی آپ نے بند کر دی, ہزاروں خاندان بے روزگار ہو چکے ہیں. ملتان میں ایک سینمائی کی فرنچائز تھی سن اسٹار کی, تقریباً یہ جو پلازوں میں سینمے ہیں جو ہزار روپے ٹکٹ دیتے ہیں, وہ ان کا 50 لاکھ روپے پر منتھ خرچہ ہے. جب فلمیں نہیں ہیں تو پیسے کیسے پورے ہوں گے؟ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. خاندانوں کے خاندان مالی بحران کا شکار ہے. ہم ذمہ وار کیا ہیں سینمائی ختم کرنے میں کہ ہم نے جو ہم ٹکٹ سینمے میں دیتے تھے 50 روپے, میکسیمم 50 یا 100, انہوں نے 1000 روپے کی ٹکٹ کر دی ہے. ایک سفید پوش بندہ اگر 4 دوستوں کے یا فیملی کے ساتھ جائے, 4000 کی ٹکٹیں, 4000 کی انٹرٹینمنٹ, یہ لگژریز میں آتا ہے. ہماری تو نیسیسٹی پوری نہیں ہو رہی سفید پوش طبقے کی. ہماری نیسیسٹی ہے کھانا, ہماری نیسیسٹی ہے کپڑے, بچوں کی تعلیم, مکان کا کرایہ, یہ ہمارا. یہ لگژریز کی وجہ سے جو ہم نے انٹرٹینمنٹ مہنگی کی, اس وجہ سے بھی سینما لائن بالکل ختم ہو گئی ہے. اب تو یہ صورتحال ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایک معاملہ اس میں ہے کہ حکومت نے, ہم حکومت سے امداد نہیں مانگتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی پالیسیز دیں. آپ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ فلم انڈسٹری ہے, سینما انڈسٹری ہے. بھئی انڈسٹری کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. کیا آپ نے ہمیں بجلی آج تک انڈسٹری ریٹ پہ دی ہے؟ کیا آپ نے آج تک فلم جو پروڈیوسر جو فلمیں بناتے ہیں, کیا آپ ان کا ساتھ دی ہے؟ انہیں انڈسٹری کے مطابق مراعات دی ہیں؟ ہمارے ملتان کے 2 پروڈیوسر تھے, ایک زوار حسین دلوئی صاحب ہیں, ایک دوست محمد ڈوگر صاحب ہیں. انہوں نے اچھے دور میں 2 فلمیں بنائی, سلطان اور وطن کے رکھوالے. نقصان ہوا, گھر بیچ کے سب کچھ فروخت کر کے وہ بیچارے آرام سے بیٹھ گئے. حکومت کو چاہیے جہاں انڈسٹریلسٹ کو یہ قرضے دیتے ہیں, بلا سود قرضے سینما والوں کو بھی دے. سینما انڈسٹری علیحدہ ہے, فلم انڈسٹری علیحدہ ہے. انہیں چاہیے کہ سینماؤں کو سولر پلانٹ دے بلا سود قرضوں کے ساتھ ایک ساتھ کے اوپر. انہیں چاہیے کہ جو جدید مشینیں آ چکی ہیں, ساؤنڈ سسٹم آ چکا ہے, وہ بلا سود قرضوں کی شکل میں انہیں دیں. انہیں چاہیے کہ جو بھی ریمیڈیز جو انڈسٹری کو دیتے ہیں وہ انڈسٹری سینما انڈسٹری کو بھی دیں. لیکن حکومت کا پہلی طرف جو ہے وہ کچھ بھی آپ کو اس حوالے سے جو اعلانات میم اعلانات ہوتے ہیں, پیسے بھی آتے ہیں, وہ پیسے اپنے چہیتوں کو دے دیے جاتے ہیں. وہ جا کے UK جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, انڈیا جاتے ہیں, وہاں خرچ کر کے آ جاتے ہیں. یہ جتنی بھی حکومتیں آج تک آئی ہیں, ماں سوائے جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, میں انہیں شہید اس لیے کہتا ہوں کہ اس بندے نے بہت کام کیا ملک کے لیے. یہ جتنی جمہوریت کے نام پہ یہ حکومتیں انہوں نے برباد کیا ملک کو. اس وقت قرضہ نہیں تھا, اب ہم قرضوں میں دب چکے ہیں. یہ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں, یہ کسی انڈسٹری کو نہیں نوازتے, اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ڈاؤن فال ہوا ہے. اب ڈاؤن فال کی اور بھی صورتحال جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی بات ہو رہی تھی سر سینماز میں, جس طرح ابھی ہماری پاکستانی موویز لگیں, بہت ابھی ریلیز میں ہوئیں, جس میں مولا جٹ کو تو بہت زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا, اور ایک دفعہ لگا کہ دوبارہ سے جو ہے ہمارے فلم انڈسٹری جو ہے
وہ واپس آ رہی ہے دوبارہ سے. لوگ بھی انٹرسٹ لے رہے تھے کہ پاکستانی موویز بننی چاہیے اور اس طرح کی اچھی موویز جو ہیں وہ آنی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پاکستانی موویز کو اپریشیٹ بھی کریں اور دیکھیں بھی, اور ہمارے ملک کو بھی جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو. میم یہ آپ کی بات درست ہے کہ مولا جٹ فلم بنی, ایک عام سی فلم تھی مولا جٹ, بہت اچھی فلم تھی. اسے ریپیٹ کیا گیا نئے انداز سے, نئی ٹیکنالوجی سے. اس نے میرا ذاتی خیال ہے کہ 4 یا 5 ارب روپے کا بزنس کیا. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات میم یہ ہے کہ وہ بزنس کہاں ہوا. پاکستان میں تو 1 ارب کا ہوا ہوگا, 3 ارب کا بزنس ہوا ابراڈ میں. دبئی گئی, لنڈن گئی, امریکہ اور بہت سے ممالک پہ. ابھی اس نے انڈیا میں بھی کہہ رہے تھے, انڈیا میں بھی جانی ہے, چائنا میں بھی جانی ہے. یہ اگر 5 ارب انہوں نے کمایا اس میں مانڈوی والا انٹرٹینمنٹ نے, تو الٹیمیٹ یہ 5-6 ارب اور اکٹھا کرے گی فلم. عید پہ دوبارہ ریلیز ہوئی ہے ان فلموں کے فلاپ ہونے کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اب ٹوٹل یہ 4 صوبے ہیں. ایک تو 18ویں ترمیم ہمیں لے بیٹھی ہے کہ پہلے ایک سینسر بورڈ ہوتا تھا اسلام آباد میں, یہ فلم سینسر ہے تو سینسر ہے آل اوور دی پاکستان میں. اور یہ ویسے بھی ہمارا جو یہ سینماٹوگراف ایکٹ ہے یہ سینٹرل اسٹیچو ہے. اس کے تحت اگر اسلام آباد مرکز نے کسی فلم کو اپرووڈ کیا تو وہ پورے پاکستان میں چل سکتی ہے. انہوں نے سندھ کا علیحدہ سینسر بورڈ, پنجاب کا علیحدہ, بلوچستان کا علیحدہ, سر پختونخوا کا علیحدہ, اسی طرح کہ ادھر گلگت بلتستان اس کا علیحدہ بنا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کوئٹہ میں صرف ایک سینما ہے, وہ بھی نہیں چلتا. اب بلوچستان کا پورا حساب نے ختم کر دیا کیونکہ سینسر کرانے کے وقت رشوت دے کے, پیسے اوپر کے دے کے, انڈر ہینڈ پیسے دے کے کم از کم 10 سے 20 لاکھ روپے لگتا ہے ان کا پروڈیوسر کا. اب وہ بلوچستان سینسر ہی نہیں کراتے. آپ سندھ میں آ جائیں, سندھ میں کراچی میں 2-3 سینمے ہیں جو اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. اب وہ پورے صوبے کے پیسے پے کرتے ہیں. پنجاب میں آ جائیں, لاہور, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ کے علاوہ سینما کوئی نہیں ہے. آپ سرحد میں چلے جائیں, ایک سینما ہوگا. اب یہ بندے کہاں سے سینسر کرائے؟ ایک پروڈیوسر جس نے 30 یا 40 کروڑ روپے کی فلم بنائی ہے, جب اسے لاگت ہی نہیں پوری ہوگی تو وہ کیوں فلم بنائے گا؟ اس یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سال میں 4 سے 5 فلموں کے علاوہ فلمیں نہیں آتی. اس کا ایک حل ہے کہ ہم جو یورپ کی فلمیں بہت زیادہ زر مبادلہ دے کے پرچیز کرتے ہیں, آپ انہیں پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ اسے بند کر دیں. کوئی ضرورت نہیں ہمیں ابراڈ کی فلمیں لینے کے لیے. اگر ابراڈ کی فلمیں آپ نے لینی ہے تو پورے ورلڈ سے لیں, بلا امتیاز لیں, لیکن وہ فلم کے بدلے فلم ہو, زر مبادلہ ہمارا ضائع نہ ہو. اگر ایک پروڈیوسر جسے صرف 6 یا 7 سینمے پورے پاکستان میں ملتے ہیں فلم کی ایگزیبیشن کے لیے, اس میں بھی وہ 6-7 سینمے اچھی فلم کو ایک شو دیتے ہیں. صحیح. یہ اسے بہت بڑا سرکٹ دے, پورے ورلڈ کا سرکٹ دے کہ جو پروڈیوسر اگر وسیم صاحب نے کوئی فلم بنا دی ہے تو اس فلم کو پاکستان کے 6 سینماؤں کے علاوہ پورے ورلڈ میں یہ ریلیز کرے اور اس پیسوں کے عوض وہاں سے فلمیں امپورٹ کر لیں, وہ فلمیں پھر لگائیں. ایک تو ہماری فلم پورے ورلڈ میں جب چلے گی تو بڑی معیاری ہوگی, جب معیاری فلم چلے گی تو وہ پاکستان میں بھی چلے گی جیسے مولا جٹ ہے. پھر اربوں میں زر مبادلہ اکٹھا ہوگا. ہم سارا کچھ اکٹھا کر کے بلیک منی والے لوگ وہاں سے فلمیں خرید لیتے ہیں, زر مبادلہ برباد کر دیتے ہیں. ہم ایک فلم اٹھا کے لے آتے, کہاں چلے گی؟ یہ پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ پروڈیوسر جو فلم بناتا ہے, جو اپنا خون فلم کو دیتا ہے, اس کی سہولت ہونی چاہیے. اس کے لیے اسے ایک وسیع مارکیٹ آپ دیں. اور یہ آج سے قانون بنانا چاہیے کہ جناب ہم باہر سے فلمیں پرچیز نہیں کریں گے, فلم کے بدلے فلم دیں گے. اس سے سہولت ہوگی, سینمے چل پڑیں گے پاکستان میں. صحیح. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مہنگائی ہے, جس طرح ابھی ہمارے ملک کی صورتحال ہے, وسیم, فنکاروں پہ بھی بہت گہرا اثر پڑا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو ایون زیادہ تر موسٹلی تھیٹرز کو دیکھتا ہوں, تو تھیٹرز میں جو فنکار ہیں اس مہنگائی کا ان کی ذات پہ بہت زیادہ اثر جو ہے وہ پڑا. جہاں ہر طبقے کے اوپر پڑ رہا ہے وہیں پہ فنکاروں کو.
اچھا، فنکاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے حساس طبیعت ہوتے ہیں. اب یہ اس طرح لائن میں آ کے آٹے کی لائن میں نہیں لگ سکتے، یہ باہر اس طریقے سے آ کے مانگ چانگ نہیں سکتے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یار یہ فنکار ہے. ایک دو تو ایون ریسنٹلی ہم نے دیکھا کووڈ پیریڈ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ فنکاروں کو سبزی بیچتے ہوئے یا مختلف قسم کے کام کاج کرتے ہوئے تو ان کو وہاں پہ بھی خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑی. ظاہری بات ان کا ایک اپنا گراف ہے، اگر وہ اس طریقے سے مارکیٹ میں آ کے کوئی چھابڑی لگا کے بیٹھ جائے گا فنکار یا کچھ کرے گا تو اس سے امپیکٹ جو ہے وہ بذات خود ہماری اپنی ذات بھی ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوگا. لیکن اب اگر خواتین کی بات کرتے چلیں تو خواتین کی تو بیوٹی پروڈکٹس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ تو جب بھی جائیں تو وہ رونا رو رہی ہوتی ہیں، اور خواتین کا سارا دار و مدار ہی بیوٹی پروڈکٹس کے اوپر ہوتا ہے. اچھا یار، یہ ساری چیزیں مہنگی کر دیتے، بیوٹی پروڈکٹس کو تو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں کہ یار بہت زیادہ کماتی ہو، 2.5-3 لاکھ روپے لیتی ہو آپ تو 6 دن کی شو کا. اچھا، عمران خان صاحب کے دور میں ہی ہوا تھا کہ بیوٹی پروڈکٹس کو جو ہے نا وہ انہوں نے 4 چاند لگا دیے تھے مزید. وہ ابھی تک اس میں مزید 4 چاند جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. لگتے ابھی تک پہنچ گئے. تو ایون یہ ہماری آرٹسٹیں کچھ ایسی ہیں ملتان کی جو اچھے جو ہے وہ کما رہی ہوتی، تو ان سے موسٹلی میں پوچھتا ہوتا ہوں کہ اچھی خاصی جو ہے وہ تو انکم ہوئی، کہتے ہیں ہاف ہمارا تقریباً جو ہے ہمارے کپڑے ڈریسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیوٹی پروڈکٹس کا خرچہ ہے. تو باقی دیکھ لیں کہ آپ ہمارے پاس بچ کر ہے. پھر ایون یہ کہ جیسے جیسے نام آپ کا بنتا رہتا ہے تو آپ کے ساتھ مزید لوگ جو ہے وہ منسلک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کا بھی آپ کے اوپر جو ہے سسٹم خود لاگو ہو جاتا ہے. جیسے کہ کوریوگرافر ہے، کوریوگرافر کے ساتھ ساتھ بھی 4-5 اب آئٹم سانگز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے، وہ آنا شروع ہو گئے تھیٹرز کے اندر. تو ڈانسرز جو ہیں ان کے پیچھے ان کا بھی جو اخراجات ہیں وہ سارے وہیں تھیٹر سے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں. لیکن اب تھیٹر کے اندر یہ کانسیپٹ ہے جیسے ہم پہلے ہوا کرتا تھا نا کہ کامیڈی بکتی تھی، اب تھیٹرز کے اندر ڈانس جو ہے وہ بکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خواتین کسی نہ کسی زمرے میں اپنے آپ کو تھیٹرز میں منوانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں بنسبت میل اداکاروں کی. اچھا، میل کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، میل کو بہت محنت بھی کرنا پڑتی ہے، بہت زیادہ کام بھی وہ کرتا ہے، پھر بھی اس لیول پر جا کر وہ نہیں پہنچتا. اگر کوئی بھی خاتون ہے وہ ڈانس پرفارمنس، ایون میں خواتین سے پوچھ رہا ہوتا ہوں آپ کا ڈرامے میں کیا کردار ہے، خاموشی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا میرے ڈرامے میں کیا کردار ہے. بس ڈرامے میں میرا یہ کردار ہے کہ میرا ایک گانا ہے، وہ گانا میں نے ریڈی کیا ہوا. پہلے ریہرسل جو ہو رہی ہوتی تھی ڈائیلاگس کے لیے ہو رہی ہوتی تھی، وہ ایک آپس میں سیکوینس بنانے کے لیے ہو رہی ہوتی تھی. اب ریہرسل ہوتی ہے ڈانس پرفارمنس کی. اب وہ والے دور چلا ہی گیا کہ جب آپ کامیڈی کی ریہرسل کر رہے ہیں، جب آپ پورے ہاں یہ ریہرسل کا کچھ کانسیپٹ ہمیں کراچی میں مل رہا ہے یا پھر آرٹس کونسل ملتان کے اندر انہی فنکاروں نے یہاں پہ پلے کیا اور مختلف ایوارڈز بھی لیے. تو ضرورت صرف یہ ہے ڈائریکٹر کی کہ ڈائریکٹر اچھی ڈائریکشن اگر دے دے اور ہمارے پاس کوئی اسکرپٹ اچھا آ جائے. اب تو یہ ہے کہ وہ پرانے اسکرپٹ نیچے سے نکالتے ہیں، ان کو جھاڑتے ہیں، بس اوپر نیچے ان کے گانے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ کا ڈرامہ ہو گیا. اور اسکرین اب جب ویجیلنس کو کوئی بھی تھیٹر اپنی کوئی بھی مانیٹرنگ کراتا ہے یا سینسر چیک کراتا ہے تو سینسر میں صرف گانے چیک کیے جاتے ہیں، ڈائیلاگ سنے ہی نہیں جاتے اور نہیں پتہ ہوتا اس ڈرامے کی تھیم کیا ہے کیا نہیں ہے. آرٹسٹوں کے ڈریس پلس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈانس پرفارمنس کہ تم نے کسی حد تک جو ہے یہ ولگر نہیں کرنا. لیکن اس کے بعد جو ڈائیلاگز میں ولگیرٹی کا عنصر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کبھی کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ملتان ویجیلنس کی جانب سے نہیں کیا گیا. ہاں یہ ہے پرفارمنگ آرٹ کے اندر اگر کہیں پہ ان کو کچھ نظر آتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جاتا ہے. اور وہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے پورا سسٹم ہی اسی طرح سے کولیپس کر رہا ہے. کہاں کرپشن نہیں ہے، ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے حصے کا حق جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اس کو اپنا حق سمجھتے ہوئے تاکہ کہیں کوئی جو ہے وہ باقی رہ نہ جائے. ہاں اچھا، کیونکہ ہم لوگ فیملیز کو واپس لانا چاہتے ہیں تھیٹرز کی طرف، جو ہے لوگوں کا لوگ دیکھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، کیا اس میں کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، کوئی ٹریننگز لائی جا رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ضرورت ہے، ہم فیملیز کو واپس لا بھی سکتے ہیں. میں وہی بتا رہا تھا کہ اگر یہی آرٹسٹ آرٹس کونسل میں جا کے پلے کریں گے تو فیملیز دیکھیں گی. یہی آرٹسٹ اگر آ کے کمرشل تھیٹر میں پلے کریں گے تو وہی فیملیز نہیں آئیں گی. اور یہی فارم وہاں کریں گے تو ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہوگا، یہاں کریں گے تو ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہوگا. فیملیز اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی. بڑا ٹائم لگے گا. ہم نے خاص ٹائم دیا ہے. 2008 میں تو جا کے تھیٹر کا کلچر ہی بدل گیا تھا نا سارا، اس میں تو کچھ بچا ہی نہیں. ہم نے 10 12 15 سال لگا کے تھیٹر کو ڈیمیج کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تھیٹر راتوں رات ٹھیک ہو جائے گا. اس کو تقریباً اتنا ہی عرصہ لگے گا اس کانسیپٹ کو دور کرنے کے لیے. اور ایون ریسنٹلی کراچی وزٹ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو کمرشل تھیٹر ہی نہیں ہے.
وہاں پہ تو آرٹس کونسل ہے انور مسعود، ان کے کمرشل ڈرامے چلتے ہیں تو وہ بھی بہت پیک پہ چاہ رہے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے آرٹس کونسل میں سیاچین کیا، وہ ڈرامے کی ٹکٹ 3000 کی تھی لیکن پاؤں رکھنے کی یہاں پہ جگہ نہیں تھی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھیٹر نہیں دیکھتی فیملی تھیٹر دیکھتی ہے اگر معیاری ہو. اگر آپ اس طریقے سے یہ لوکل آرٹسٹوں کو اکٹھا کرنے کے بعد یا اس طرح کے جو تھیٹر جن کے اوپر ٹیگ لگ گیا ان آرٹسٹوں سے اگر آپ پرفارم کرائیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ بھی رکھیں کہ فیملیز جو ہے وہ ان کو دیکھے گی، یہ تو پھر آپ کی کم عقلی ہے نا. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم نئے رائٹرز کو لائیں، نئے ڈرامے جو ہے وہ لائیں اور ڈائریکشن جو ہے وہ ڈائریکٹر کے ہاتھ میں دیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی حد تک جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے، ہماری فلم انڈسٹری میں بھی اسی طرح ہی زوال کا شکار ہے کہ اچھے رائٹرز نہیں ہیں، اچھے پروڈیوسرز تو موجود ہیں یا پھر ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ اچھی موویز کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ وسیم صاحب نے جو بات بتائی ہے بہت اچھی بتائی تھیٹرز کے حوالے میں تھوڑا سا اپنا ایک تجربہ ایسے دینا چاہوں گا. تھیٹر میں ریہرسل ہوتی ہے کسی بھی چیز کو مانیٹر کرنا ہے کہ اس میں کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا. ایک وہ بندہ ذمہ دار ہوتا ہے جو ریہرسل دیکھنے کا اختیار رکھتا ہے، 2 اس کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، 15 بندے شہر کے بندے ہوتے ہیں جو صرف گانوں کی آڑ میں مجرے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ریہرسل ہے یہاں ہماری. کیوں نہیں بہتر کہ ایک ویڈیو کیمرہ لگا دیا جائے، اس کی ایک جو بھی وائر ہے اس کا جو کنیکشن ہے وہ اس مجاز بندے کو دے دیا جائے، وہ اسے مانیٹر کرے. یہاں تو ڈانس دیکھتے ہیں جی، لباس کیسا پایا، اچھا پایا، برا پایا. یہ ریہرسل نہیں ہے، یہ آرٹ کے نام پہ بہت بڑی لعنت ہے. اور یہ تمام تھیٹرز میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اور وسیم صاحب ٹھیک فرماتے ہیں کہ لوگ آنا نہیں چاہتے. کیوں آئیں؟ عورتیں لے کے یہ چیزیں دکھانا چاہیں. یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. فلم انڈسٹری کی جہاں تک بات ہے، ہماری فلم انڈسٹری کو برباد کرنے میں ہمارے جو سب سے بڑے اداکار ہیں شان صاحب، ان کا بھی ہاتھ ہے. انہوں نے فلمیں بنانی چھوڑ دی ہیں، انہوں نے فلمیں لینی چھوڑ دی ہیں، سوائے ٹی وی پہ آگے یہ باتیں کرتے ہیں. سید نور صاحب بہت اچھے مطلب ہے ڈائریکٹر ہے، اس پائے کا ڈائریکٹر مسعود بٹ ہے، یہ اپنا سید نور صاحب ہے، کوئی بھی نہیں ہے. بنا کیا رہے ہیں؟ سائلنٹ بیٹھے ہیں. ٹی وی پہ آگے پروگرام دے دیتے اور کرتے کیا؟ پریکٹیکل کیا کرتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک انڈسٹری ہونی چاہیے. جی بالکل، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی ہماری جو فلم انڈسٹری ہے ہماری، اس میں جو ہمارے فنکار ہیں، ابھی بریک میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے جو فنکار ہیں شاید ان میں بھی اب بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کا وہ جذبہ، وہ ایک شوق وہ بھی نہیں رہا. ایسا ہے میم؟ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کرکٹ کے میچ نہیں ہوں گے تو پلیئر کیا گیم کریں گے؟ وہ اپنا شوقیہ کھیلیں گے. یہ بھی شوقیہ کھیل رہے فنکار ہمارے. جب فلمیں نہیں ہیں، پروڈیوسر ہی بھاگ گئے سارے اور فنکاروں نے بگائے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے بگائے ہیں، فنکاروں نے بگائے ہیں. ٹائم نہ دینا، پیسے لے لینا، تنگ کرنا. یہ لاہور کی انڈسٹری آپ یہ دیکھیں کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ ٹاپ پہ تھی، یہ انڈیا کا مقابلہ کر رہی تھی. اسے ختم کر دیا انہی فنکاروں نے، انہی ڈائریکٹروں نے، انہی فلم سازوں نے. اب یہ انڈسٹری چلے گی کراچی میں، وہاں بلیک منی والے بیٹھے ہیں. وہ فلم کا اخراجات ڈال دیتے 40 کروڑ 45 کروڑ. عام بندہ کون فلم بنائے گا؟ بنا ہی نہیں سکتا. ان کے مفاد کچھ اور ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹیکسز بچانے ہوتے ہیں، ان کے پاس اور راستے ہوتے ہیں کہ اپنی منی کو وائٹ کرنے کے لیے. انہوں نے بھی انڈسٹری کو برباد کیا. سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ پروڈیوسر جو ہوں وہ بھی کسی اکیڈمی سے تعلیم یافتہ ہو، فنکار بھی پڑھے ہوں، انہیں کمرشلزم کا پتہ ہو، پروفیشنلزم کا انہیں پتہ ہونا چاہیے. جو بندہ بدماش اٹھتا ہے جی میرے اوپر فلم بنا دو، فلانا میں فلانی ذات پہ فلم بنا دو، یہ طریقہ تو نہیں ہے. یہ ہماری جس طرح پہلے کچھ موویز ایسی آئیں جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں، سلطان رائی صاحب کیا کمال ایکٹر، اور اس کے بعد ان کی جو موویز. اچھا پھر سید نور صاحب نے ایک چوڑیاں مووی بنائی، بہت اچھی، مجاجن بنائی. اچھا وہ اس طرح کی موویز تھیں جو بڑی ہٹ گئیں. لوگ ہماری دوبارہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کا سینماز کی طرف رخ کیا اور سینماز میں اتنا رش ہوتا تھا کہ بڑا ہی لوگوں نے اس سے کمایا بھی. سینماز نے بھی خوب کمایا، موویز نے بھی بڑا جو ہے اس میں
کمایا. کیا کہیں گے ابھی تو ہم بالکل ابھی جو موویز بن رہی ہیں اس میں ہماری کیا صورتحال ہے؟ میم ابھی جو سینماز میں موویز لگائی ہیں, فرمایا چوڑیاں فلم تھی, ڈاکو رانی تھی, مجاجن تھی, میڈم صاحبہ نے بنائی. ہمارے پاس وہ فلم 4 سال چلی ہے مسلسل. 3 پہلے پرنٹ ہوتے تھے پلاسٹک کے اوپر, 3 پرنٹ ہمارے چل چل کے ضائع ہو گئے. 4تھا پرنٹ نہیں تھا تو ہمیں اتارنی پڑ گئی. 4 سال چلی گیا. وہ فلم بنی تھی ہارڈلی 50 سے 60 لاکھ روپے کی. اب ایک فلمیں جو اب لگی, میں ان کا نام تو نہیں لیتا, جو بھی پہ لگی ہیں, یہ کوئی 30 کروڑ, کوئی 40 کروڑ, 45 کروڑ کی بنی جو میکنگ ہے. 3 دن نہیں چلی, پہلا دن ہی نہیں چلا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں, بنانے والوں کو پتہ نہیں ہے. ڈائریکٹر اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, نیو جنریشن جو آئی اچھے ڈائریکٹر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیمرہ مین بہت اچھے ہیں, بنانے والے وہ کسی اور چکر میں ہیں. اسی وجہ سے دیکھیں اب 6 فلمیں لگ گئی ہیں, 9 فلمیں عید پہ, اب پورا سال فلم نہیں ہے. ایک سینمے کے جو ایکسپینس ہے وہ تقریباً ایک منیمم سینما جو بی کیٹیگری کا ہے, اس کا 15 سے 16 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے. کہاں سے پورا کریں؟ یہی وجہ ہے کہ 19 سینموں میں اب 3 سینمے رہ گئے ہیں, اور اب بھی سینمے والے بھاگ رہے ہیں. ہم بھی شاید چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ کم از کم بھی 100 کے قریب فیملیز اٹیچ ہیں جو سینمے کے ساتھ ہیں. پورے پاکستان میں ہزاروں فیملی سے جو بے روزگار ہو چکی ہیں. اور یہ بھی مشہور ہے کہ سینما انڈسٹری والا بھی اور کام نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسی عادت ہے کہ وہ کر نہیں سکتا, بے روزگار. چاہے آرٹسٹ ہو جائیں, چاہے اچھا میڈیا کا آپ کا جو کنیکشن ہے, اچھا وہ بندہ اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. مطلب اس کا دماغ ہی شاید اس طرف نہیں جا سکتا. اس کو لگتا ہے کہ یار یہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ایون کے ہمارے ڈرامہ انڈسٹری میں بھی دیکھیں جو لوگ ہیں وہ سیکنڈ بزنس بھی کر رہے ہیں, بٹ وہ اس عادت کو بھی نہیں چھوڑ پا رہے. ظاہر سے کنیکٹڈ تو ہیں نہیں, اس کے علاوہ اور کام کیا ہے. کچھ شوق ہوتے ہیں, جب آپ کے شوق ذریعہ معاش بن جائے نا آپ کا, تو پھر چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ, پھر آپ چاہ کے بھی جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک سیانہ بندہ کہہ رہا تھا کہ ٹرانسپورٹر کچہری سے جو منسلک ہے اور شو بزنس سے, یہ دنیا کا دوسرا کام نہیں کر سکتا. میں خود بھی وکالت کرتا ہوں, مجھے 35 سال ہو گئے وکالت میں. میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا, میں بزنس بھی نہیں کر سکتا. سینما تو ایک وراثت میں ہمیں ملا, چلو وہ چل رہا ہے. ادروائز اگر آپ یہ کہیں نا کہ سینموں کے اوپر ہمارا روزگار ہے تو یہ بات غلط ہوگی. اگر وکالت میرے ساتھ نہ ہو تو میں تو بھوکا رہ جاؤں. ابھی صحیح بات ہے, اخراجات جو بڑھ چکے ہیں, یہ شوقیہ چیز ہے. حکومت کو ہم امداد تو نہیں مانگتے, حکومت کو چاہیے, حکومت نے جو آپ کو پیسے ملے تو پھر وہ پیسے ہمیں کون سے ملے ہیں؟ وہ 3-4 بندے ہیں لاہور کے جو پچھلی حکومت کے بڑے مخلص تھے, ان کے ساتھ ان کی تعریفیں کرتے رہتے تھے. آج کل وہ موجودہ حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ پیسے لے جاتے ہیں, کھا بھی جاتے ہیں, ختم. یہ جو ایوارڈ ملتے ہیں, صدارتی ایوارڈ ملتے ہیں, منظور نظر لوگوں کو ملتے ہیں. کون سا اس نے بہت بڑا کام کیا تھا؟ وہ اپنا وہ لڑکی تھی, اپنا کیا نام بتا, ہاں وہ ایک خاتون تھی جن کو ایوارڈ ملا, ایوارڈ صدار تھی پچھلے سال. میں ویسے یاد کو کیا اس نے کام کیا انڈسٹری کے لیے؟ کوئی کام نہیں کیا. بہار بیگم کو دینا چاہیے تھا جس نے اپنی پوری زندگی یہاں وقت کر دی. کیا بات آپ نے کی. اور نغمہ بیگم کو دینا چاہیے تھا جس نے پوری زندگی لگا دی. ملتان کے دوست محمد ڈوگر ہیں, زوار حسین بولتے پروڈیوسر ہیں, سارا تلا مولا ختم کر کے فلمیں بنائی انہوں نے 2. بیکار بیٹھے بیچارے. انڈسٹری جو ختم ہو گئے, پیسے اوپر والے کھا جاتے ہیں. اچھا بہت سارے ایسے ہمارے پروڈیوسرز ہو گئے, ڈائریکٹرز ہو گئے, رائٹرز ہو گئے, جب کام رہا نہیں اس لیول کا, یا لوگ اپنی مرضی کے مطابق جو کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں شاید یہ بھی ہمارے زوال کا ہم شکار جو بنے ہیں, تو ہم لوگوں کے ہمارے پاس اچھے رائٹرز, اچھے ڈائریکٹرز, اچھے پروڈیوسرز بھی بہت پیچھے چلے گئے ہیں. میں اچھے جو لوگ تھے نا, میں ان میں ایک بندے کی مثال دیتا ہوں جسے میں نے ذاتی طور پہ دیکھا. وہ الطاف خان تھا جو سلطان رئی کے ساتھ ہر فلم میں آتا تھا. شاید اس کی فلمیں سلطان رئی سے بھی زیادہ ہوں. وہ جب فلم انڈسٹری کو زوال پذیر ہوئی تو وہ زوار حسین کے پاس ملتان میں آ گیا. 2 یا 3 ہزار روپے ہفتہ لیتا تھا. ہر ڈرامے میں کہتا تھا مجھے یہ علت ہے, یہ میں چھوڑ نہیں سکتا, زوار مجھے ڈرامے میں کام دے دو.
यही बेचारा मर गया, गुर्बत की हालत। अगर आप किसी ऐसे बंदे को देखें जो ज़रा लो सतह पे अदाकार था, वो गुर्बत की हालत में ख़त्म हो चुके हैं। मज़ीद हुकूमत की पॉलिसी ख़त्म कर देगी। अच्छा, ये हम वैसे इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो आर्टिस्टों की फलाह व बहबूद के लिए जो हुकूमत को काम अपना एक रोल प्ले करना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो सका। हमारे हमसाया मुल्क में देखें तो शोबिस को एक बड़ा अरूज है, मतलब वो लोग मशहूर भी शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा हुए। और हमारे यहाँ अभी आज भी आर्टिस्ट जो है वो अपने इलाज के लिए भी हुकूमत की तरफ देख रहा होता है कि शायद हुकूमत मेरी हेल्प करेगी, लेकिन मैं समझती हूँ बड़े इस मामले में बेरहम है कि कभी भी हुकूमत ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारे यहाँ उमर शरीफ साहब देखें, तब भी उनके उस हवाले से देखें तो एक बहुत चीज़ें करने के बाद उनको इलाज के लिए उनको भेजा जा रहा था। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे आर्टिस्ट चले गए, हमने ज़ाया कर दिया बहुत सारे ऐसे लोगों को जो हमारे समझते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ी खिदमत भी रही उन लोगों की, जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे, और जब उनका एंड देखा तो यकीन करें बड़ा खौफनाक। और बड़ा कि कमाते तो बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं कहा जा सकता कि फनकार कमाते नहीं, कमाते बहुत ज्यादा, कनेक्ट क्यों नहीं होता? मैंने आपको बताया कि एक फिल्म आई है बबरा गुज्जर, उसमें एक बंदा आया, इमरान शाह साहब है, वो कहते मैंने एक डॉक्टर का रोल किया, ये छोटे सतह के जो फनकार है, कहता मुझे 200 मिला 2 शिफ्टों का। मुझे बताए 200 में क्या वो बच्चे पालेगा, खुद अपना कपड़े ला लेगा या शेव करेगा बना के? अच्छा वसीम, हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा, अच्छा वो भी कुछ तबका ऐसा है जो शायद बहुत ज़्यादा कमा रहा है। अच्छा कुछ ऐसा तबका भी है जो बस यूँ समझ लें कि वो कहते हैं ना भरम एक है कि वो भरम ना टूटे, और वो उसी भरम में ही जी रहा है। अच्छा कुछ ऐसा है कि बस वो कहते हैं कि बस काम चल रहा है तो चलने दो, करने दो, जितना भी मिल रहा है तो आपका एक थोड़ा सा गुजारा ज़िंदगी का चल रहा है, तो उसी से ही आपका ज़िंदगी का सिलसिला वाबस्ता रहे। तो हम लोग समझ रहे होते हैं कि आर्टिस्टों की एक लाइफ जो है ना वो बड़ी कमाल की है, क्योंकि अभी बीच में भी हमने ये देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया पे आकर उन्होंने अपनी इन चीज़ों का भी इजहार किया कि हमारी जो पेमेंट्स हैं वो भी रख ली जाती हैं जो कि हमें फिर नहीं दी जाती, और फनकार इस वजह से भी अब काम करने से कतराते हैं कि शायद उस तरीके से मुआवजा नहीं मिलता जिस तरह का उनसे काम लिया जाता है। तो ये भी है सर, इस तरह भी तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी घर चक्कर का शिकार। ये है शोबिस। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। बातें ऐसी हैं कि हम खत्म हो, ये एक टॉपिक ऐसा था। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया। रोहित चैनल का, वसीम साहब आपका, कि आपने हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए ताबन। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़, जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं जी। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर इजाज़ रसूल नूर का हमारे साथ मौजूद हैं। शोबा ज़राअत से इनका ताल्लुक़ है और आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने इस शो में आपको। सर से तो बात होगी हमारी, एक तो ज़राअत के हवाले से बात करेंगे, थोड़ा इनकी जर्नी के हवाले से भी बात होगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी में ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं, हमारे पास आए हैं, तो इनसे जानेंगे। और इसके साथ साथ जो है ज़मीर साहब से जानेंगे, पोस्चर के हवाले से बात होगी कि हमारा जो पोस्चर है वो किस तरह का होना चाहिए, उठते बैठते जो है हमारे किस तरह हम अपना पोस्चर जो है वो ठीक रख सकते हैं। और साथ साथ जो है और भी बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, डिटेल में आज इनसे बात करेंगे। क्या हालचाल हैं? ठीक ठाक हैं? ईद कैसी गुजरी आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह, ईद का तो बड़ा एक शिद्दत से इंतज़ार था, आ रही है, बस ईद आई और गई। अच्छा, ये सबका यही जवाब होता है कि ईद आई और ईद चली भी गई। वो इसलिए ना, जो एक मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो मतलब है कि अपनी फैमिली के जो मतलब सरबराह होते हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने उनको लेके चलना होता है, तो ऑब्वियसली जब वो ईद जाती तो कहते हैं यार सब कुछ लेके चली गई है, खाली छोड़ दिए। सर आपकी ईद कैसी गुजरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा तो फूड प्रोडक्शन, खुराक उगाने से और लोगों का खाने से ताल्लुक है, तो हम तो इसी सोच में रहते हैं कि इस ईद पे कितनी वेस्टेज हो जाएगी खुराक की, क्योंकि
ایک ایک انچ زمین سے اور ایک ایک قطرہ پانی سے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بروئے کار لا کے زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کریں وطن عزیز کے لیے. تو اس حوالے سے ہماری اتنی سوچوں میں گزر جاتی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر، آپ کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں، تھوڑا ہمیں اپنی اس کے حوالے سے بتائیے گا کہاں کہاں آپ جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی آپ نے؟ جی میم، میری ارلی ایجوکیشن تو ساؤتھ پنجاب ہی کے ایریا میں ہوئی، جھنگ کے ایک دور دراز علاقے میں، اور ٹاٹ سکول سے ہی ہم رائز ہوئے، جس کو جب ہم انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں تو کنٹری سائڈ پہ ہماری برتھ ہوئی، اور ارلی ایجوکیشن بھی اپ ٹو میٹرک وہیں پہ حاصل کی. لیٹر آن مجھے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں ایف ایس سی کا اور پھر ایگریکلچر یونیورسٹی میں بی ایس سی، ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کرنے کا موقع ملا، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ میں نے یونیورسٹی آف لیسٹر یونائٹڈ کنگڈم سے کیا. تو سٹارٹ میں جو جاب شروع کی وہ آن فارم واٹر مینجمنٹ میں تھی، کہ پانی کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں فصلوں کے لیے. اور بعد میں پھر سرگودا یونیورسٹی میں چلا گیا، وہاں پہ بہت ساری انتظامی اور ایک ٹیچنگ کی ذمہ داری تو تھی، اس کے ساتھ ساتھ انتظامی ذمہ داریاں بھی، جیسے آپ سمجھتی ہیں نا کہ ہاسٹل کے سپرڈنٹ، وارڈن، ڈائریکٹر، پرنسپل، چیئرمین ڈپارٹمنٹ، پبلک ریلیشنز اینڈ پبلیکیشن، اسپورٹس. تو یہ ساری چیزوں میں 13 سال تک وہاں پہ کیا. پھر غازی یونیورسٹی نے ایز اے پروفیسر سلیکٹ کیا، تو 2 سال غازی یونیورسٹی میں ڈائیورس سچویشن پوزیشنز کے اوپر کام کیا. اور ونس اگین سرگودا یونیورسٹی نے دوبارہ مجھے سلیکٹ کر لیا. تو اس لحاظ سے یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 یونیورسٹیوں میں ایز اے پروفیسر کام کرنے کا موقع دیا، اور میں آج کل دوبارہ سرگودا یونیورسٹی میں ہی ہوں. اور مین جو ہمارا فوکس ہے وہ بچوں کو تو پڑھانا ہماری پرائمری ذمہ داری میں ہے، اس کے ساتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوراک اور اس کے آنے والے وقتوں میں جو چیلنجز آئیں گے وطن عزیز کو پانی کی کمی کے حوالے سے بالخصوص، اس اور جو کمیونٹی سروس ہے کہ یونیورسٹیاں یا تعلیمی ادارے جو ٹرسٹی ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے ملک کا، پوری دنیا کے اندر یونیورسٹیاں جو ہوتی ہیں ان کا 3 ہی کام ہوتے ہیں. پہلا کام ہوتا ہے ٹیچنگ، دوسرا کام ہوتا ہے ریسرچ، اور تیسرا کام ہوتا ہے کمیونٹی سروس. تو بدقسمتی سے ابھی تک شاید وطن عزیز میں تمام یونیورسٹیاں شاید ان تینوں کے اوپر بہت زیادہ احسن طریقے سے کام نہیں کر سکیں، لیکن الحمدللہ سرگودا یونیورسٹی اس لحاظ سے بہت نمایاں ہے کہ اس نے میڈیکل فیلڈ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، الائیڈ ہیلتھ ڈسپلنز ہیں، ایگریکلچر ہے، لا ہے، فارمیسی ہے، آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے، پنجاب کی اورینٹل لینگویجز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی پروگرامز اس وقت وطن عزیز میں آفر ہو رہے ہیں وہ آلموسٹ سارے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا بہترین ایک آؤٹ ریچ سسٹم ہے کہ میرا چونکہ تعلق ایگریکلچر کالج سے ہے، تو ہم لوگ اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں، یہ بھی آپ نے فرسٹ ٹائم شاید سنیں گے، میرے ناظرین بھی سنیں گے، کہ پروفیسر بھی کھیتوں میں کھلیانوں میں کسانوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. کبھی گندم کی ہم کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کاٹن کی کمپین چل رہی ہوتی ہے. سرگودا چونکہ سٹرس کا ایریا ہے تو سٹرس کے حوالے سے کہ سٹرس کی بیماریوں کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. چونکہ باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے نا محکمہ کے یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہوگا، ظاہر ہے ان کی جاب بھی ایسی ہے کہ انہوں نے اپنی سیل بھی بڑھانی ہوتی ہے، بہت سارے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں. تو جب ایک پروفیسر فیلڈ میں جاتا ہے تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ کون سی آپ میڈیسن لیں یا نہ لیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسان کو جو جدید ترین تحقیق پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور جو ہماری اپنی یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، جو ہمارے اپنے چیپٹر انٹرنیشنل چھپ رہے ہیں یا ہمارے اپنے پیپر پبلش ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم ان کو بہترین مشورے دے سکیں تاکہ وہ اپنی پیداوار بڑھا سکیں. اس وقت ہمیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ کسان کو منافع ملے گا تو وہ زراعت پہ توجہ دے گا. ادروائز لوگ زراعت چھوڑ کے کالونیاں بنا دیں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیں گے، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. ابھی ہم اور اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی خوراک کہاں سے کھائیں گے، گھر تو بنا لیں گے، کھانا کہاں سے کھائیں گے. بالکل ایسے اس کے مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی ہم لوگ پوسٹر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح کا پوسٹر ہونا چاہیے. دیکھیں آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. مطلب ہے کہ جب تک آپ کا توازن بیلنس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ
اچھی لائف نہیں گزار سکتی. اب وجہ یہ کہ ہم لوگ ایک ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں اور ہم لوگ ایک دوڑ لگ رہی ہے, مسلسل ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ریسٹ لیس کرنے کی وجہ سے. جیسے فار ایگزامپل ایک موبائل فون ہے, موبائل فون کو آپ کیری کرتے ہیں, مسلسل آپ لوگ ہیڈ ڈراپ کیا ہوا ہے, کئی دیر آپ کو ہو گیا, پتہ نہیں کہ آپ اوپر گردن کب کی آپ کو. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو ایشو شروع ہوتا ہے ہمارا سروائکل پرابلم. کل ایک میں اپنے دوست کے پاس گیا تھا میں, تو وہ کافی بزی تھا. اب اس کے پاس اپروکسیمیٹ کوئی 15 to 20 منٹس میں بیٹھا ہوں. اب اس نے موبائل فون کو کان کے ساتھ لگا کے مطلب ایک آفس ورک بھی کر رہا ہے, ساتھ ساتھ پبلک سے بول بھی رہا ہے. اب میں اس کو دیکھ کے پریشان اس لیے ہو رہا تھا کہ میں کہ یار یہ جو 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ سارا دن جو موبائل کان کے ساتھ لگا کے بات چیت بھی کر رہا ہے, آفس کو بھی ڈیل کر رہا ہے, تو اس کا کچھ عرصے بعد سائڈ افیکٹ کیا ہونا ہے؟ وہی ہوگا کہ نرو کمپریس ہوگی, وہ جو گردن سے درد, کندھے سے ڈیسنسٹائز فنگرز ہو جائیں گی. مطلب ہے اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا مسلسل ڈاکٹر کے پاس جانا, ریڈیولوجی کی طرف جائے گا, پیتھولوجی کی طرف جائے گا اور مسلسل پین کلر کھائے گا. اب وجہ یہ ہے کہ صرف ایک پراپر پوسچر نہ مینٹین کرنے کی وجہ سے کتنی بیماری کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ تو ہے مطلب ہے کہ آپ اپنا جو پوسچر جب بھی آپ بیٹھیں, آپ نے اگر آفس ورک ہے تو ٹرائی ٹو اسٹریٹن یور شولڈرز. اگر آپ کے زیادہ موومنٹ ہے تو بیٹر وہی ہے کہ آپ پیچھے پلو رکھ لیں تاکہ آپ کی اسپائن آپ کی اسٹریٹن رہیے. اور سیکنڈ چیز, ایک چیز ابھی اور میں جب اسٹوڈیو میں آ رہا تھا تو میں موبائل دیکھتا 2-3 بندوں کو میں نے ایسے پاس آؤٹ کیا کہ اب ان کا بھی یہ تھا موبائل, موٹر بائک چلا رہے ہیں, موبائل یہ رکھا ہوا ہے, یہ چلا رہے ہیں. اب اسی طرح سے ڈرائیو کریں وہ یہی چیز. اب دیکھیں کہ آپ کنسنٹریٹ کیسے, کتنے روزانہ کی بنیاد پہ ایکسیڈنٹس ہو رہی ہیں اور کتنے ہم لوگ ہمارے اپنے پیارے ہمارے سے بچھڑ جاتے ہیں صرف نیگلیجنسی کی وجہ سے کہ ایک دوڑ ہے, اس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں کہ کہیں ایسا لمحہ کوئی ہم مس نہ کر دیں, یہ نہیں پتہ لائف میں ان سے مس ہو رہی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ جو لوگ بھی ہیں اسپیشلی ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا مینٹین کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. کوئی بات نہیں, آپ نے اگر کال آپ نے سننی ہے تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے آپ شارٹلی بات آپ کر لیں, بجائے آپ اپنی زندگی کو آپ مس کر بیٹھیں گے. اور اصل جو چیز جیسے ٹاپک ہے ہمارا پوسچر کا, جب بھی آپ بیٹھیں ٹرائی ٹو اسٹریٹن شولڈرز. اگر آپ کا لانگ ٹائم آپ نے بیٹھنا ہے تو پیچھے آپ پلو رکھ لیں تاکہ آپ کی اسپائن میں ہوتا کہ بیک کیئر یوز کرتے ہیں وہ صرف آپ کو L4, 5, S1 پہ پروٹیکٹ کرتی ہے. تھریسک ریجن نہ اس پہ موومنٹ ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے ہر وقت وہ اریٹیشن سی رہتی ہے ان کو. پھر کیا ہوتا ہے لانگ ٹائم بیٹھنے کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے پیچھے سویٹنگ آتی ہے, سویٹنگ سے پیچھے پھر اے سی چل ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے اے سی کی جو فیزنگ تھرو ہوتی ہے وہ بھی ہماری جو نرو ہوتی ہے اسکیپولر ڈورسل نرو کمپریس ہوتی ہے, جس سے ان کا جو درد ہوتا ہے وہ مطلب ایک دم تھریسک پیچھے بیک سے مطلب اوور اسٹریچ ہوتا ہے اور سانس لینا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. یہ موسٹ پرابلی آج کل جیسے موسم چینج ہو رہا ہے ہر دوسرے, اسپیشلی ہماری لیڈیز کو جو کچن میں زیادہ کام کرتی ہیں, سویٹنگ آتی ہے, اوپر پنکھا چل رہا ہوتا ہے یا ایک دم وہ فریزنگ تھرو کی طرف جاتے ہیں, ان کو یہ کامن پرابلم شروع ہوتا ہے. یہ سیکنڈ جو چیز ہے مطلب آپ نے اپنے آپ کو پوسچر کیسے مینٹین کرنا ہے اپنے لائف اسکیجول میں. جیسے بتایا کہ جب بھی بیٹھنے سیدھا بیٹھنے, اگر آپ نے اٹھنا ہے ایسے سلائڈ کر کے ایج پہ آئیں, رکوع میں آپ نے اٹھنا ہے, سجدے میں آپ نے بیٹھنا ہے. اگر آپ نے بیڈ پہ ہیں بیڈ پہ آپ نے جب بھی آپ نے لیٹنا ہے, اس کو ویسی لائف اسکیجول میں رکھیں. ہم جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, اگر اس کو کمر کی تکلیف ہے اس تکلیف کے باوجود وہ سیدھا اٹھتا ہے, سیدھا لیٹتا ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے جب آپ سیدھا آپ کے مسل اسٹریچ ہوتے ہیں, نرو کمپریس ہوتے ہیں, پھر آپ کا ایک پین شوٹنگ پین آپ کا شروع ہوتا ہے. اور جب بھی آپ لیٹیں سائڈ کرڈ سے آپ نے لیٹنا ہے, سائڈ کرڈ سے آپ نے اٹھنا ہے. اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر رائٹ سائڈ جانا ہے تو لیفٹ ہینڈ کی آپ نے ہیلپ لینی ہے. آپ نے اگر آپ نے لیفٹ جانا ہے تو رائٹ سائڈ پہ آپ نے ہیلپ لے کے آپ نے اٹھنا ہے. اور مطلب ہے کہ آپ نے دور سے نہیں اپنے آپ کو ایج پہ لے کے آرام سے, تاکہ میکسیمم آپ کا جو ہے نا منیمم آپ کا زور آپ کا لگے. صحیح. اس کے بعد اسپیشلی ہمارے بچے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں وہ, اب ان کا بھی آپ دیکھیں گے 99% ایسے کو بھی نکال گئے. ہمارا دور سر اچھا تھا کہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گرینڈ فادر مدرز ہمیں بڑا اسٹرکٹلی مطلب مانیٹر کرتے تھے کہ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں کوب نکال پیچھے ہٹ کرتے, اسٹریٹ سیدھا بیٹھے, آپ کوب نکال کے نہیں بیٹھے. آج ہمارے بچوں کی دیکھیں پوسچر رانگ ہوئے ہیں, چلتے ہیں وہ کوب نکال کے چلتے ہیں, بیٹھتے ہیں کوب نکال کے, مگر سارا دن اسپیشلی جو موبائل فون ہے اس سے تو اور زیادہ ہمارے پوسچر کو خراب کر. اس سے دیکھیں بیماریاں کتنی ہوتی ہیں ایک موبائل فون. اب موبائل فون کے آپ دیکھ لیں گے سائڈ افیکٹس کیا ہیں. سب سے پہلے موبائل فون کے آپ کان کے ساتھ لگاتے ہیں, آپ کے کانوں میں سماعت کا مسئلہ تھا, آپ کو سنائی کم دیتا ہے. سیکنڈ مسلسل دیکھنے کا آئی سے ڈے بائی ڈے آپ کی ویک ہو رہی ہے. تھرڈ جو آپ کے نیورونز آپ کے برین کے وہ ڈے بائی ڈے آپ کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اس کے بعد سروائکل پرابلم شروع ہے. پھر آپ کا فروزن شولڈر, کندھے میں تکلیف ہر کامن پرسن ہر دوسرے بندے کو ہو رہی ہے.
پھر ٹینس ایلبو ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کی جو فنگرز ہیں یہ ویک ہو رہی ہیں، گرپنگ اسی ویک ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ ایک بیکیج کا ایشو ہوتا ہے، پھر کمر سے درد، ٹانگ میں شیاٹک پین شروع ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے آپ کا کانسٹیپیشن، گیس ٹربل ہوتی ہے. اب دیکھیں کتنے سارے آپ نے پرابلم ساتھ اٹیچ کرنی، صرف کیا ہے رانگ پوسچر کی وجہ سے. اگر آپ کا پوسچر سیٹ ہو تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب اس کے بعد کیا کہ ہمارا نیوٹریشن کے حوالے سے جیسے اب سر کی اس میں ایکسپرٹیز ہے ہماری. دیکھیے سنتھیٹک لائف میں ہم لوگ ہیں، ہر چیز سنتھیٹک، ہم لوگ ہر چیز ریڈی میڈ. ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہے، فوڈ پانڈا سے منگوائیں، جیسے کیسی بنی ہوئی ہے بس اس میں خوشبو آنی چاہیے وہ لے رہے ہیں. اور دیکھیں ہر بندے کا اسٹامک اپ سیٹ ہے. یہ ظاہری بات ہے جیسے آبادی ہوگی پھر اسی طریقے سے ہماری جو ہے نیوٹریشن بھی ہمیں اسی طریقے سے ملے گی. پراپر نیوٹریشن، آرگینک چیزیں ہم لوگ نہیں کھاتے، سنتھیٹک چیزیں کھاتے ہیں، بیماریں بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں. ایکسرسائز بالکل ہماری لائف اسکیجول میں نہیں ہے. ہاں اچھا، کیونکہ باقی ہماری لائف بھی تو اتنی بیزی ہوتی جا رہی ہے نا، ہم ایک کام تو کر ہی نہیں رہے ہوتے، ہم ڈبل ٹرپل کام کی طرف اب چلے گئے ہیں، تو شاید اپنے لیے ٹائم نکالنا جو ہے وہ بڑا مشکل سے ہو گیا ہے. دیکھیں اب اس کا پھر ریزلٹ دیکھیں، کتنے ہیلدی لوگ ہیں. آپ صبح پارک میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں ایکسرسائز کرنے والے ہیں، جم میں کتنے لوگ ہیں. صرف نیو جنریشن وہ بھی میں اب خود اکثر دیکھتا ہوں، بس ایک جیسے کوئی مووی دیکھ لی، اس نے دیکھا یار پیکس وغیرہ بنے ہیں، باڈی سیٹ ہے، یہ کچھ دن بعد وہ 2 دن 3 دن کرے گا، اس کے بعد بالکل اس نے مسل اسٹریچ ہونے، درد ہونے، کریمپس پڑ جانے اور کھلیاں پڑ جانی. اس نے کہا نہیں بھائی میرے سے کام نہیں ہوتا. اب دیکھیں سب لوگوں نے موبائل پہ ساری گیمز شروع کر دی ہیں، ہر کام موبائل موبائل موبائل. اب اسی سے بیماریاں ظاہری بات ہے بڑھ رہی ہیں. ہاں وہ بڑی چیز ہمیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا لائف بھی ہماری جو ہے وہ بہترین گزرے اگر اس کو گزارے. اچھا سر، جس طرح کلائمیٹ چینج اب ہو رہا ہے، آپ موسم کی بھی اگر بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ خوراک کی بحران کی طرف جا رہے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا فیکٹر ہے جو صرف ہمیں افیکٹ نہیں کر رہا، پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. لیکن اب اس کا جو کانسیکوینسز ہیں ہم ان کو کس حد تک منیمائز کر سکتے ہیں، یہ ہماری اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے، بلکہ میں تو کہوں گا نمبر 1 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. پہاڑ بھی ہیں، گلیشیئر بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، آگے پوٹھوہار پلیٹیو ہے، پھر ہمارا رائس کا بہت بہترین جو اس کو ہم کالر ٹریک کہتے ہیں، جس کا اروما پوری دنیا میں ہمارا مشہور ہے، وہ ہمارا کالا شاہ کاکو اسے سٹارٹ ہو کے آگے تک وہ جاتا ہے. پھر ہمارا کاٹن زون ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہمارا سندھ، وہاں پہ ہماری ساری ارلی ویجیٹیبلز اور ہمارے کیلا حیدرآباد کا، ٹنڈو جام کا. اسی طرح آگے ہم ساحل سمندر تک چلے جاتے ہیں. تو پھر سے ریورس ہم چلتے ہیں تو 4 سدا کا اور کے پی کے میں اور ہمارے سٹون فروٹس ہیں. تو یہ پاکستان وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے. بہترین موسم، گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے، سردیوں میں سردی بھی پڑتی ہے، معتدل موسم بھی آتے ہیں، ہر طرح کا فروٹ پیدا ہوتا ہے. پرابلم صرف یہ آ رہا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس سٹوریج کی فیسلٹیز نہیں ہیں. سٹون فروٹ آپ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ سیزن میں آتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ شمالی علاقہ جات میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ روڈز کے اوپر لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہم سے لے لیں گے. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایپل گرے پڑے ہیں، اسی طرح ایپریکاٹ ہے، پلم ہے، پیچ ہے، وہ بہت سارا خراب ہو رہا ہوتا ہے. ان کو پراپر ڈرائی نہیں ہو رہا ہے. آپ کا ملتان میں کہ ہمارے یونیورسٹیز اب اس کو ٹیک اپ کر رہی ہیں کہ ہم جو مینگو جب ایکسیسو ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈرائی مینگو کر کے دنیا میں اس کو مارکیٹ کریں. سرگودا میں ہم سٹرس بیس پہ جا رہے ہیں. تو کلائمیٹ چینج کے اوپر جتنے بھی ایفیکٹ آئیں گے ان کو لیٹسٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکنالوجیز کی مدد سے ہی اوورکم کیا جا سکتا ہے. اور وطن عزیز میں اس کے اوپر ایگریکلچر سے ملکہ جتنے بھی ادارے ہیں، ہمارے ایگری سائنٹسٹ ہیں، ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ایگریکلچر کی تعلیم دی جا رہی ہے، وی آر مچ اویئر آف اٹ. اور اگر آپ کو آج پاکستان کی 90% آبادی کو یا سے بلکہ زیادہ کو پلنٹیفل خوراک مل رہی ہے تو یہ یقیناً سہرا جاتا ہے ایگریکلچر کے لوگوں کو ہی. کیونکہ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو ہماری ہر حکومت جو ٹوٹنے والی حکومت ہوتی تھی اس کے اوپر یہی الزام لگتا تھا کہ غذائی قلت کو دور کرنے میں ناکام رہے. لیکن اب اور وجہوں سے حکومتیں ٹوٹ سکتی ہیں، کم از کم اس وجہ سے نہیں ٹوٹتی کہ جی ملک میں غذائی بحران ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے کلائمیٹ چینج اور اس سے ملکہ جتنے بھی
नुकसानात हो सकते हैं उनको बर वक्त तदारक किया है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने। सही। अच्छा, आप क्या देखते हैं जिस तरह हम ज़राअत को जो है जदीद टेक्नोलॉजी जिस तरह जिद्दत आती जा रही है, ज़माना जदीद होता जा रहा है, अब हम हर जगह देखें हमारे पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है इस टाइम जो है ज़राअत के हवाले से? जी बिल्कुल, हम हमेशा एग्रीकल्चर में फ्यूचर का सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चलते हैं, तो तब जाके मुमकिन होता है, क्योंकि कोई भी हमारी जो वैरायटी है, गंदम की है, कपास की है, मकई की है, आलू की है, जो भी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, वो उसको हमें 7 से 8 साल कम अज़ कम लगते हैं नई वैरायटी आने में। कि अगर हम आज उस पर काम करेंगे तो वो 2030 तक जाके हम मार्केट में लाने के काबिल होंगे। तो इसका मतलब है हम तो रहते ही फ्यूचर में कि जो 2030 की उस वक्त की ज़रूरियात होंगी उसको ओवरकम करने के लिए हम आज वैरायटी का इडियोटाइप, जैसे हमारे यहाँ आजकल के, चूंकि मैं नौजवान बच्चे बच्चियों को पढ़ाता हूँ, तो वो बच्चे बच्चियाँ हर वक्त ख्यालों में गुम होते हैं कि जी हमारे, मैं उनको कहता हूँ कि आप बाकी ख्यालों को छोड़ें, आप ये देखें कि मेरा पौधा कैसा होना चाहिए। पौधे को अपना महबूब समझे, तो आपका पौधा जो है कहते ख्यालों में होते हैं, पौधों को अपना महबूब बनाए। आपका पौधा कि वो कैसा होना चाहिए। डॉक्टर बोरलॉग जो इस मौजूदा वक्त का जिसको बहुत बड़ा एजाज़ जाता है कि जो बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं उनकी इनोवेशन की वजह से हो रही हैं, तो वो ये कहते हैं कि पौधे जो हैं ये आपके साथ सरगोशियां करते हैं अगर आप इनके साथ मोहब्बत करें। आपने भी घरों में पौधे रखे होंगे, आप उनके साथ जितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना, पौधा उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ बेहतर होती है। बिल्कुल ऐसे है। और आपको उनसे प्यार होना शुरू हो जाता है उन पौधों को। अगर उनका एक पत्ता गिरता है या टहनी टूटती है तो आपको बड़ा दुख होता है। इसी तरह हमें क्रॉप्स के साथ होता है। हम जब फसलों को साथ जाते हैं तो वो हमारे साथ सरगोशियाँ करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें खुराक की कमी आ रही है, हमें खाद चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो हमें उनके लिए हीट टॉलरेंट वैरायटियाँ लेके आनी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सबको पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप ये देखें ना कि अभी जो क्लाइमेट चेंज आया बगैर हम लोग लास्ट जो हमारा जो सैलाब आया उसकी वजह से तो हमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान का सामना करना पड़ा। अभी भी बारिशें आ जाती हैं, अभी भी आ रही हैं। हाँ जी, अभी फिर स्पेल आने वाला है बारिशों का। उससे पहले भी हम देखें गंदम हमारी बिल्कुल तैयार थी और लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। मैम देखें, बात ये ओले बरसे यहाँ पर तो नेचर जो है ना ये हमेशा इंसान को फेवर ही करती है। बहुत सारे लोग इसके दूसरी साइड देख रहे होंगे, लेकिन मैं जिस साइड को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा खुद जिम्मेदार भी हूँ, और मैं अभी जब आ रहा था सरगोदा से तो रास्ते में जगह जगह पे थ्रेशरें लगी हुई हैं और कुछ लोगों के मैंने बात भी की, मैं अपने गांव में भी रुका, वहाँ भी लोगों से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज बड़ी अच्छी आ रही। हालांकि सब लोग कह रहे थे कि इस दफ़ा पता नहीं गंदम गिर गई है, क्या होगा। हाँ। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न उसकी ये है कि गंदम का जब दाना बन रहा होता है ना, उस वक्त अगर टेम्परेचर 25, 26 और इसकी 30 से नीचे नीचे रहता है और 20 से 30 के दरमियान, तो हमारा दाना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनता है। जब टेम्परेचर अप होता है, इस दफ़ा चूँकि टेम्परेचर रेंज में रहा है बारिशों की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से, रमज़ान मुबारक, लोग खुश हो रहे थे कि जी माशाल्लाह रोज़े बड़े अच्छे गुजर रहे हैं, बड़ा अच्छा मौसम रहा है। हम खुश हो रहे थे कि हमारी फसलों को वो प्रॉपर टेम्परेचर गंदम को मिल रहा है, जिससे हमारा दाना अच्छा बनेगा, दाना मोटा बनेगा और पैदावार बढ़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पैदावार 45 ऑलमोस्ट जो है वो लोगों की निकल रही है। सही। इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम अभी ज़राअत के हवाले से बात कर रहे थे, तो ज़राअत की इस टाइम जो सब्जियां और फल जो तैयार हो रहे हैं वो बड़े गंदे पानी से तैयार हो रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि अब हमारी सेहतों पर भी उसके असरात जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से पड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और आपकी मुझे लगता है कि जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है हालात के ऊपर। क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो किसी भी शहर में आप चले जाएं, तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो, डिवीजनल हेडक्वार्टर हो, सूबाई दारुल हुकूमत हो, उसके इर्द गिर्द जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वो सिटी, तो आप देखते हैं कि वो बम्पर क्रॉप्स हो रही होती हैं,
आपका धनिया, आपकी पालक, जो हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, आपके टमाटोज़ हैं, आपके बैंगन हैं, आपकी सब्जियां हैं, बाकी सब्जियां हैं पर्टिकुलरली, और बल्कि अब तो गंदम और मकई, इसके ऊपर भी ये गंदे पानी का शुरू हो गया है। अब ये इशू क्यों आया? इशू उस वक्त आया कि जब हमारे यहाँ वाटर श्रिंकेज हुई, पानी की कमी हुई, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कम हुए और लोगों को सप्लीमेंटल वाटर की ज़रूरत पड़ी अपनी एग्रीकल्चर के लिए, तो उन्होंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा, क्योंकि गंदे पानी को तो पूछता कौन नहीं था, वो फिर रहा था इधर उधर, तो उन्होंने इसको चैनलाइज करके अपनी फसलों को लगाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग उस पर खुश भी हुए कि चलें जी अच्छा हुआ, हमारा गंदे पानी का मसला हल हो गया। लेकिन इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आया कि वो जो हैवी मेटल्स हैं, वो जो हमारे डिटर्जेंट से जो घरों में हम यूज़ करते हैं, वाशरूम के साफ़ करने के लिए, हम कपड़े धोने के लिए, या हमारे बाकी फैक्ट्रीज से एफुलेंट से निकलते हैं, वो सारे के सारे गंदे पानी से इन सब्जियों में अपटेक होना शुरू हो गए। और सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट आया धनिया पे और पालक पे। इसके ऊपर मैंने कई बच्चियों को PhDs भी करवाई हैं, MSc भी करवाई हैं, और हम इसको बाबांगे दोहल लोगों को कहते हैं कि कम से कम आप जो किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट है, अपने घर में गमलों के अंदर, छोटी कनालियों के अंदर, टूटी हुई बाल्टियों के अंदर, कुछ भी आपके साथ कोई क्रेट पड़े हुए हैं उसके अंदर आप कम से कम पालक और धनिया तो खुद उगाएं। तो वो अच्छा पहले होता था ये, जी, क्योंकि वो स्टेम में मैडम होता है कि आप उसका स्टेम यूज कर रहे होते हैं। बाकी जो फसलें हैं ना, उसमें सोर्स सिंक रिलेशनशिप होता है, कोई फिल्टर लगे हुए होते हैं कि जी रूट से फिल्टर होके स्टेम में गया, स्टेम से फिल्टर होके लीफ में गया, लीफ से फिल्टर होके फूड फैक्ट्री बनी और उसके फल में गया। तो फल तक जाते जाते 2-3 फिल्टर से कुछ चीजें कम हो जाती हैं, सही, क्योंकि आप फ्रूट खाते हैं। लेकिन धनिया और पालक और साग, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं, सैलड है, ये हम डायरेक्टली उसका स्टेम यूज करते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो हमारे इस वक्त की बड़े इश्यूज हैं, जो हम कहते हैं जी गला बंद हो गया और बंदा अल्लाह के पास चला गया, किसी का ये हार्ट फेलियर की तरफ चले गए, कार्सिनो वेस्कुलर जितनी भी डिजीजेस हैं, इनकी तरफ जो है ये हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की वजह से आ रहा है, और ये गंदे पानी का। इसमें बहुत बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आपके तावन से, आपके चैनल के तावन से मैं लोगों तक ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जी कम अज़ कम को बेहतर तो यही है कि आप अपने टमाटोज और अपनी सब्जियां जो हैं वो इतनी गमलों में ज़रूर उगाएं, आपके घरों में, आपकी छतों पे, बहुत सारी जगह, बहुत सारे दुनिया के ममालिक में लोगों ने तो फसलें भी छतों पे उगानी शुरू कर दी हैं। तो चले आप फसलें ना उगाएं, लेकिन कम से कम इतने गमलों के अंदर आप अपने किचन की चीज़ें जो है ना वो उगा लें। अच्छा, वही होता है कि आपकी जो हमारे खैर अम्मा जब हयात थी तो उनका यही था, घर का ही धनिया, हरा धनिया होता था, और टमाटर भी, और उसके साथ पालक भी, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपकी जो पुदीना हो गया, तो ये चीज़ें जो है वो घर में ही उगी हुई थी, जो कि आपको फ़ौरन आप इस्तेमाल कर सकते थे। अब थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जिस तरह हम देखते हैं घर उस तरीके से खुले घर नहीं है, तो लोग उस तरीके से किचन गार्डनिंग की तरफ जो है वो नहीं जा सके। लेकिन अभी जिस तरह अभी यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी इसमें रोल प्ले किया है कि आप जो है घरों में किस तरीके से, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि आप घरों में किस तरह अपना पुदीना भी, टमाटर भी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात की हैं वो आप उगा सकते हैं घर में। जी बिल्कुल। और जो बड़ी फसलों के ऊपर हैं, मैं आपको मेरी एक स्टूडेंट है ज़िले हुमा, उसने PhD की है सरगोदा यूनिवर्सिटी से हैवी मेटल टॉक्सिसिटी के ऊपर, और उसमें मैडम हमने मकई के ऊपर चेक किया गंदा पानी लगा के, और उसके जो अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि गंदा पानी लगाया गया, पौधा हुआ, पौधे को जो छल्ली लगी, उसके ऊपर जो दाने लगे, उस दाने को पीस के हमने 1 दिन के चूज़े लिए और उनको उस दाने के साथ हमने उनको फीड करना शुरू किया। सही। जब वो बड़े हो गए चूज़े, तो उनको ज़िबा करने के बाद उसकी गोश्त में, उसकी हड्डियों में, उसके खून में जो है वो अब्जॉर्प्शन मेथड के ज़रिए हैवी मेटल को चेक किया गया। तो ये देखा गया कि उसकी गोश्त के अंदर भी, खून के अंदर, उसकी हड्डियों तक जो है वो मेटल्स जो गंदे पानी के अंदर थी, उसका इफेक्ट
کیونکہ اس نے جس نے کھائے وہ دانے تو وہ اس میں اندر بھی وہ ٹریسز پائے گئے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ گندے پانی کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے یا اس کو واٹر کو ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس طرح تو ہم جس طرح سبزیاں کھا رہے ہیں تو پھر ہماری تو بہت ہی بری حالت ہوگی. نہیں, آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری بری حالت نہیں, بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ کھا کے پھر بھی چلتے پھر رہے ہیں. تو ہمارے اوپر بھی اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اتنی ریزسٹنس ہے کہ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. ہاں, لیکن ابھی بھی ہم سر اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ جی تسی فارمی چیزیں کی طرح پڑھ رہے ہیں. ایسے ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ گیمیں آ گئی ہیں موبائل پہ, تو جب وہ کبڈی کھیلتے تھے, پہلوانی کرتے تھے, کرکٹ کرتے تھے, ہاکی کھیلتے تھے, ہینڈ بال کھیلتے تھے. میں خود ہینڈ بال کا یونیورسٹی کا کیپٹن رہا ہوں, تو اس میں آپ کی بہت ساری ایکسرسائزز ہوتی ہیں. تو اب بچے جو ہیں وہ سارے کمپیوٹر بیسڈ گیموں پہ چلے گئے, تو پھر برائلری آپ جو صحیح فرما رہے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوں گے. ہماری ڈائٹ بڑی میٹر کرتی ہے. صرف آپ پوسچر کا ڈائٹ کے ساتھ کتنا کنیکشن ہے؟ 101%. دیکھیں جب آپ کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہوگی, دیکھیں جب اچھی ڈائٹ ہوتی ہے تو آپ ارلی ان دا مارننگ جلدی کیوں اٹھتے ہیں؟ ایک سمپل سی بات ہے نا. تو جسم کہتا ہے کہ جب میں پازیٹیو ورک کروں, میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جب آپ سنتھیٹک چیزیں کھائیں گے تو آپ میں سب سے بڑی جو چیز ڈیولپ ہوگی وہ نیگیٹیوٹیز ہوگی. آپ ہر وقت آپ نیگیٹیوٹیز کی طرف جائیں گے, نیگیٹو چیز. اور سب سے پہلے جو چیز ہے, جب جو بندہ آرگینک چیزوں کی طرف ہوتا ہے نا, اس کو دل چاہتا ہے یار میں جو نئے فروٹس ہیں, اپنے کلرفل فروٹس ہیں, اس کا میں استعمال کروں, جوسز کا میں استعمال کروں, ویجز بہت پیارے پیارے کلرز ہیں, اس کو میں کھاؤں. اس کے بعد جو بندہ جو سنتھیٹک لائف کی طرف ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں سموسے, پکوڑے, برگر, زنگر, پیزاز وغیرہ, ہر وقت اس کا یہ تو سب سے زیادہ ایڈکشن اس کو ہوتی ہے کہ میں سافٹ ڈرنک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کروں. مطلب جوس کی طرف نہیں جائے گا, وہ سنتھیٹک مطلب ہے کہ جو سافٹ سوڈا واٹر ہے اس کی طرف ہو جائے گا. اب اس سے کیا ہوگا, سب سے بڑا جو ڈرا بیک یہ ہوگا کہ جب وہ فزیکل اٹینٹیو نہیں ہوگا, ہر وقت اوے ہوگا. مطلب وہ فزیکل تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے بٹ مائنڈ اس کہیں ہوگا, اور فزیکل بیڈ پہ ہوگا, مینٹلی کہیں ہوگا. جب صبح اٹھے گا ساتھ بھی کھچاؤ تناؤ کا شکار ہوگا, ایسے ریسٹ لیس ہوگا, جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا. وہ کہے گا بس یار بس جیسے ایڈکشن ہوتی ہے نا, کوئی بھی نشاور کوئی بھی بندہ چیز یوز کرتا ہے, اس کی باڈی میں یہ فیلنگز ہوتی ہیں. جو بندہ نیچرل اور نیچر کی طرف رہتا ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے, اور مطلب کوئک آنسر ہوتا ہے, مطلب اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے بندے کو نیچر کی طرف جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس سے پیار کرنا چاہیے. جیسے سر کا بڑا زبردست ٹاپک ہے, مجھے بڑا مزہ ہے سر کی باتیں سن کے, اور بلکہ میرے لیے پروگرام انتہائی یوزفل ثابت ہوا. جو ایک میرے مطابق میں, حالانکہ یہ چیزیں میں لوگوں کو سارا دن ڈلیور کرتا ہوں, آج الحمدللہ سر کے وجہ سے آڈینس کو ہمارے بہت اچھی معلومات ہوئی ہے. اسپیشلی جیسے ہم جو گندے پانی کا بڑے شوق سے ہم لوگ کھاتے ہیں کہ ہوٹلوں پہ اسپیشلی جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کس طریقے سے دھوتے ہیں, اور جس طریقے کے وہ دھلے ہوتے ہیں اسی کے بعد آپ ہمارے سائڈ افیکٹس آپ دیکھیں. اب اسٹامک دیکھیں, ہر بندے کا ڈسٹرب ہے, ایک مطلب ایک غلط چیزوں کے کھانے کی وجہ سے. اسٹامک میں اکثر کہتا ہوں یہ انجن ہے جس نے پوری باڈی کو چلانا ہے. اب انجن ہی کمزور ہو جائے تو بندے نے کام کیا کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں زیادہ تر نیچر اور آرگینک چیزوں کی طرف جانا چاہیے. جب آپ کا ڈائٹ اچھی ہوگی آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں گے, جب ڈائٹ آپ کی پور ہوگی تو ایسے کوب نکال کے بیٹھیں گے. ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے لائف گزارنی ہے. اچھا, یہ کب والا جو ہے نا, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں, اس پوسچر کا پھر کیا حل ہے بتا, اگر اس طرح سے آپ بیٹھتے ہیں تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے پہلے تو اگر آپ جو لوگ مطلب ایک عادت ہوتی ہے, ایک مطلب ایک چائلڈہڈ سے اس کی عادت ہے ایسے بیٹھنے کی. اب مطلب اس نے اپنے پوسچر کو ڈیولپ کر لی, بٹ اس کے ساتھ ایشوز کیا ہو گئے, ہر وقت اس کا گردن کی تکلیف, کندھوں کی تکلیف, کمر کی تکلیف, یہ بار بار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے جو بیسٹ چیز ہے وہ ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز جیسے ہم جاتے ہیں, پہلے دن جم جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا وزن 1 kg کا بھی ہم نہیں اٹھا سکتے, مہینے کے بعد ہم 10 kg کا آسانی سے ہم لوگ اس کو کیری کر لیتے ہیں. مطلب ہمارے مسلز میں اتنی طاقت آ جاتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہیں, لوگ وہ جو جم نہیں جا سکتے وہ کچھ ایکسرسائزز ہم ان کو بتا دیتے ہیں. اگر وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے, چار پہ چیئر پہ کہیں بھی وہ آسانی سے بیٹھ کر سکتے ہیں. مطلب یہ جو بہت سمپل ایکسرسائز اکثر میں گائیڈ بھی کرتا ہوں, سمجھاتا بھی ہوں. تو یہ جب آپ اس طرح سے بیٹھتے ہیں, یہ بک اسٹریچ کرتے ہیں آپ لوگ, مطلب اس C1 سے نیچے کاکسک تک آپ کے جتنے مسلس اٹیچ ہیں ان کے ورٹیبرس کے ساتھ, نرو کے ساتھ, وہ اسٹریچ ہوں گے, آپ کے مسلس ریلیکس ہوں گے, جو ٹینشن مسلس کی ہوتی ہے وہ ختم ہوگی, سرکولیشن بہتر ہوگی, آپ ریلیکس ہوں گے. آپ نے پوری باڈی کو یہ کیا, اس کے بعد آپ نے ڈپریس کرنا ہے. یہ اپروکسیمیٹ بیٹھے بیٹھے 20 ٹائم آپ نے کرنا ہے.
پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو گردن کیا ہے مسلسل، ظاہری بات ہے کہ ہماری لائف اسکیجول کچھ ایسے ہو گئے کہ ہم لوگ کیئر لیس ہوئے ہیں. اب نیک ایکسرسائز آرام سے اس کو اسٹریچ کریں. اسٹرینتھنگ کے لیے آپ اس کو نیچے پریس کریں گے آپ اپروکسیمیٹ 10 سیکنڈ. اس کے بعد آپ اوپر کریں، اسی طرح سے اس کو لفٹ کریں آپ. یہ آپ نے کرنی ہے آپ نیک. اس کے بعد آپ روٹیٹ کریں گے. پہلے سمپل کریں آپ، پھر تھوڑا سا اسٹریچ ڈالیں. جیسے ہم ریزسٹنس ایکسرسائز کرتے ہیں مطلب ویٹ ٹریننگ، اسی طرح سے سمجھے ویٹ لفٹ آپ کر دیے. یہ 2 ہو گئے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ رکھنا ہے پہلے سمپل سائڈ پہ. اسی کے ساتھ آپ نے یہ اپروکسیمیٹ 10 سیکنڈ آپ نے اس کو ہولڈ کیا آپ نے، پھر اسٹریٹن کیے، پھر اسی طرح سے 10 سیکنڈ پھر ریزسٹنس مطلب ویٹ بیئرنگ ہو گئی ہے. یہ ایکسرسائز کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی ایکسرسائز جانتے ہیں ناظرین. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، ایکسرسائز ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ اپنے اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. مطلب ہم نے پہلے اسپائن کو کیا تھا، پھر نیک کو، اب ہے شولڈرز وغیرہ. اب اس کو اب مطلب یہ لازمی ہوتا ہے، یہ سمپل ایکسرسائزز ہیں. آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. جیسے کندھے کی تکلیف ہوتی ہے، اسکیپر کندھے کے درمیان میں تکلیف ہوتی ہے، مطلب جسٹ آپ نے 10 سیکنڈ اس کو ہولڈ کیا، آرام سے اس کو ڈراپ کرنا. مطلب یہ وہ ایکسرسائز جو اس لکس لائک ٹو بی یوگا. پھر آپ نے اس کو کلاک وائز آپ نے موو کیا، پھر یہ اینٹی کلاک وائز موو ہے. اب کیا ہے کہ آپ کے جو سامنے آپ کے جو بیک پہ اکثر تکلیف لوگوں کو رہتی ہے، تو وہ اسی طرح سے آپ نے دونوں ہاتھ جو شولڈر پہ رکھنے، آرام سے ایلبو کو اٹیچ کیا اور پیچھے آپ نے اس کو پریس کیا اپنے کندھوں کو، جو جن کو کندھوں کی تکلیف ہوتی ہے. اور اسی طرح سے واپس میں 10 سے 20 سیکنڈ مطلب آرام سے ہے. اسی طرح سے آپ نے کلاک وائز اس کو آپ نے موو کیا، یہ اینٹی کلاک وائز آپ نے اس کو موو کیا. یہ آپ کے جو ریچیڈیٹی اسٹفنس ہے. پھر آپ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے آپ کا موبائل فون جو بھی کام کاج کرتے ہیں، ریٹن ورک ہے، یہ بہت سمپل سی اسٹریچنگ ہے آپ کی آرمس کی. فرنٹ پہ آپ نے 10 سیکنڈ ہولڈ کیا، ڈراپ کیا آپ نے، اس طرح سے آپ اس کو اسٹریچ کرتے ہیں اور یہ فرنٹ پہ آپ کرتے ہیں. اب ان ایسے لوگ جن کو تکلیف ہوتی ہے سروائکل کی، وہ اس طرح سے اسٹریچ کریں گے جو ہتھیلی ہے فل اور نیک کو ایسے. یہ پورا جو جن کا سروائکل پرابلم ہوتا ہے، ڈیسنسٹائز ہو جاتے ہیں، نمنس ہو جاتی ہے، ان کے لیے سب سے یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے. پھر اسی طرح سے آپ ریسٹ کو کلاک وائز اینٹی کلاک اینڈ میں اس کو رب کرتے ہیں. مطلب اپر لمس کی دی بیسٹ ایکسرسائز ہے. یہ بیٹھے کہیں بھی بیٹھے آفس میں بیٹھ کے اگر آپ 5 سے 10 منٹ اپنے آپ کو ٹائم دے دیں گے تو کم از کم میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں آپ کو. ہاں صحیح ہے. اچھا، ایکسرسائز تو بہترین ہے نا پھر اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. اچھا سر، جس طرح ہم ایک تو سبزیوں پھلوں کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا ہم لوگ اپنے ایکسپورٹ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. اب اپنے یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ جس طرح ہم نے اپنے پہلے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. بس ہمارے یہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے نا، ہماری امپورٹ کو بہت زیادہ ویلیو کی جاتی ہے، ہمارے ایکسپورٹ کو اس طریقے سے بہتر نہیں بنایا گیا جس سے ہم لوگ اپنے شاید معیشت کو بھی بہتر کر سکتے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. جب ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو میں ایک سمپل سا فارمولہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں اور اپنی فیکلٹی کو بھی اور اپنے بہت ساری محفلوں میں یہ بات کرتا ہوں اپنے فارمرز کو پرٹیکولرلی، کہ دیکھیں آپ کا پیٹرول ہے نا، اور یہ ہم لیتے ہیں کویت سے، سعودی عرب سے، ایران سے، جہاں سے بھی ہم لیتے ہیں، وہاں سے چلتا ہے ریفائنریوں میں صاف ہو کے آپ کے گھر تک جو ہے وہ اس وقت بھی اتنے بڑے جو اس وقت فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے اس کے باوجود بھی ہمیں 282 83 84 روپے میں مل جاتا ہے. اچھا، اب آپ اس کا کمپیریزن کریں کہ کہاں سے چلا، کتنے اخراجات آئے، اس کے بعد آپ کو اتنا مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پکانے کا تیل ہے، آئل ہے، وہ آپ کو 600 550 600 روپے پر لیٹر مل رہا ہے. وہ کہاں ہے؟ آپ کے گھر کے باہر آپ کی زمین پہ آپ نے لگانا ہے کنولا اور وہاں سے آپ نے نکالنا ہے اور اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا اور لینا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ اس وقت ہمارے ایگریکلچر کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ اگر ہم اس ملک کو 200-300 روپے لیٹر پیٹرول کے ریٹ پہ ہی اگر کنولا کا آئل یا پکانے کا آئل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو گھر کا جو بل ہے وہ کافی نیچے آ جائے گا. جو کہ 2-4 لوگ بھی جس گھر میں ہیں، بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، ان کا بھی 4 سے 5 لیٹر تو کم از کم ایک مہینے میں لگتا ہے، تو اس کا اچھا خاصا بچت ہو سکتی ہے. سیکنڈلی، آپ کا کویشچن کا حصہ تھا کہ جی بیرون ملک میں ہم اپنی ایکسپورٹ کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کر پا رہے. بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے
میں نے خود بھی مڈل ایسٹ میں دیکھا ہے اور بہت ساری اور جگہوں پہ بھی دیکھا ہے, پاک فوڈز پہ یونائٹڈ کنگڈم میں بھی دیکھا ہے کہ انلکیلی ہماری بہترین ہمارا چاول, ہمارا بہترین مینگو, بہترین سٹرس, یہ ہمارے 3 پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی توڑ ہی نہیں ہے. اور اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم ان 3 کو اتنا آگے لے جائیں, اپنی ٹیکسٹائل چوتھا اس میں سیکٹر ہے, کہ ہمارے سارے قرضے بھی اتر جائیں گے اور ہمارے خوشحالی, ہمارا یہ پٹرول سے بھی بڑا ہمارا ایک اثاثہ ہے. اب اس کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہ اس میں کسی پرسن کی تو ہو سکتی ہے کوتاہی, لیکن ہماری پروڈکٹ میں کوتاہی نہیں ہے. اس کی پرسن کی کوتاہی اس طرح میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیبل ہے نا, اس کے نیچے آپ بہترین آپ کے مینگو پڑے ہوئے ہیں, آپ کا کیلا پڑا ہوا ہے, آپ کے چاول پڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی جو ہائٹ کے برابر ریک ہے اس کے اندر نہیں ہے. اب جو امیر لوگ آتے ہیں وہاں سے, وہ سامنے دیکھتے ہیں وہ 40 درہم کی اس کو چیز مل رہی ہے, اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہے, لیکن وہ نیچے دیکھتا ہی نہیں, نیچے 25 درہم کا پڑا ہوا پاکستان کا بہترین. اگر ہم اس کو نچلے ریک سے اوپر والے ریک میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو 40 درہم بھی کما سکتے ہیں. سملرلی ان ڈالرز اینڈ پاؤنڈز اینڈ دی ادر کرنسیز. تو ایشو صرف یہ ہے کہ پروڈکٹ ہمارا آج بھی دنیا میں نمبر 1 ہے, اس کا کوئی پاکستانی مینگو کا توڑ ہی نہیں ہے. اس کا جو ذائقہ ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ کو نے پاکستان کو عطا کیا ہے. ہمارے سٹرس کا ذائقہ, ہمارے اروما, ہمارے چاول کا جو ہے, یہ اس کا کچھ حصہ تھوڑا سا انڈیا کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس ہے. اس کو ہم کالر ٹریکٹ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو چاول ہوتا ہے, جو ہمارا کالا شاہ کاکو اور اس ایریا میں, اس کی خوشبو اتنی ہے کہ محلے میں ایک جگہ پہ دیکھ پک رہی ہوتی ہے تو 3-4 محلوں میں اس کی خوشبوئیں جا رہی ہوتی ہیں کہ آج یہاں پہ چاول پک رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, ہمیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, اس کو ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے, اس کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. سر دیکھیں نا, ہمارے یہاں جنوبی پنجاب کو بڑا رچ کہا جاتا ہے زراعت کے حوالے سے, اور کپاس یہاں پر جتنی تیزی پہ اس پہ کام ہو رہا تھا, اب تو کپاس بھی جو ہے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. اب تو کسان جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پریشان دکھائی دیتا ہے. مطلب اگر کھادوں کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, پانی کے حوالے سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کیا کہیں گے جو ہمارے کسان بھائی ہیں, ان کو ان کے حوالے سے, ان کی گائیڈنس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم ایسے ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا, یہ زمین ہماری تقسیم ہوتی جا رہی ہے باپ سے آگے بیٹوں میں, خاندانوں کے اندر. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فریگمنٹیشن بہت ہو رہی ہے. اس وقت آپ کا کوئی 85%, 85% یا اس سے بھی زیادہ جو فارمر ہے وہ 2.5 سے 5 ایکڑ کا مالک ہے. تو اس میں ماڈرن جو میکنائزڈ ایگریکلچر ہے وہ نہیں کی جا سکتی, نہ وہ افورڈ کر سکتا ہے. تو وہ مین ہمارا سیکٹر ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی بہت زیادہ آ رہی ہے, چونکہ نہ وہ بیل رکھ سکتا ہے, نہ وہ ٹریکٹر رکھ سکتا ہے, نہ وہ اس کے کلٹیویٹر لے سکتا ہے, نہ وہ روٹاویٹر لے سکتا ہے, نہ وہ سیڈ ڈرل لے سکتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے جانا ہوگا پھر ایک دفعہ اسلامک ہسٹری میں واپس, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف گئے تو آپ نے مواخات مدینہ کا جو کانسیپٹ دیا اور آپ نے وہ کیا, اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ انصار مدینہ سے کہا کہ آپ مہاجرین کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہیں, آپ ان کو اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی میں شریک کر لو. تو یہ دنیا میں وہ جو کانسیپٹ آیا کوآپریٹو فارمنگ کا, تو اس وقت بھی پاکستان میں وطن عزیز میں کوآپریٹو فارمنگ کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ وہ جو 2.5 ایکڑ سے 5 ایکڑ والے 85% جو ہمارے کسان ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے, نہ کھادیں افورڈ کر پا رہے ہیں, نہ زہریں افورڈ کر پا رہے ہیں, نہ مشینری افورڈ کر پا رہے ہیں, نہ ٹیوب ویل افورڈ کر پا رہے ہیں, نہ سولر افورڈ کر پا رہے ہیں, نہ ٹائملی وہ اچھا بیج لے سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ ایگریکلچر کے اندر اپنا پورا رول نہیں پلے کر پا رہے. تو جو اس سے اوپر ہیں 5 سے 12, 12.5 ایکڑ اور 12.5 سے 1 مربع اور 1 مربع سے آگے 100 مربے والے بھی ہیں, کئی 100 مربے والے بھی ذمہ دار ہیں. اب ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ رہتے ہیں بڑے شہروں میں, کیپٹلز میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کوئٹہ میں, کراچی میں, اور وہ ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہے. ان کے پیچھے مظاہرے کام کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے جیسے
खुद जो है वो आउट ऑफ स्टेडियम कैप्टन वाला हिसाब है, तो उनकी भी एग्रीकल्चर सही नहीं चल रही। तो वो जो बेचारे अंडर प्रिविलेज थे जिनके पास थोड़ी जमीन थी उनकी भी नहीं चल पा रही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब हमें करना क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना है। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने में कामयाब हो गए तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंची। आपका भी बहुत शुक्रिया ज़मीन, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।